السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے مفتی یحییٰ کہاں ہے؟ آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ مفتی یحییٰ صاحب، آگے آ جاؤ۔ آپ کی توجہ سے کام چلے گا بھائی۔ مفتی یحییٰ صاحب آگے آ جاؤ، ہمارے اللہ والے لوگ ہیں سب ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب کو بٹھاؤ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاہرین۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے دو فیصلے کیے ہیں اور اللہ کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ کی بات تجربے کی بنیاد پر نہیں ہوتی، دنیا والوں کی باتیں تجربے کی بنیاد پر ہوتی ہے، اللہ کی بات اس کے علم کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ایک فیصلہ اللہ کا یہ ہے کہ دیندار کو اللہ کامیاب کرتے ہیں، چاہے غریب ہو، کمزور ہو، جھوپڑے میں رہتا ہو، دیندار ہے کہ کامیاب۔ دوسرا فیصلہ ہے کہ بے دین کو اللہ ناکام کرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں طے ہیں۔ دیندار یہ ہمیشہ کامیاب، اس کو قرآن میں کہا گیا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ جس نے بھلا کام کیا، مرد ہو یا عورت ہو، ایمان کی حالت میں کیا، اسلام کی حالت میں کیا، ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، اور مرنے کے بعد وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو بھلا کام کرتا تھا اس کا بدلہ دیں گے، وعدہ ہے۔ مادی لائن میں اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، شادی کرو ہم تمہیں اولاد دیں گے، کوئی وعدہ نہیں۔ انسان کا تجربہ ہے، شادی کرو مقدر میں ہوگی تو ملے گی، مقدر میں نہیں ہوگی تو نہیں ملے گی۔ کاروبار کرو تمہارے کاروبار کو چمکائیں گے، یہ کا وعدہ نہیں ہے بھائی۔ اب کرو مقدر میں ہوگی تو ملے گی، مقدر میں نہیں ہوگی نہیں ملے گی۔ تو مادی لائن میں کوئی وعدہ نہیں، مادی لائن انسان کا تجربہ ساری دنیا کے لیے ایک، غیر مسلم ہو مسلمان ہو، سب کا دنیا میں آنے کا راستہ ایک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے ایک اور طریقے سے آتا ہے، غیر مسلم کسی اور طریقے سے آتا ہے، مالدار جو ہے کسی اور طریقے سے آتا ہے، غریب کسی اور طریقے سے آتا ہے، نہ، سب کا ایک ہی راستہ، اور دنیا سے جانے کا بھی ایک ہی راستہ۔ تو مادی لائن تو یہ اللہ نے چلائی، روحانی لائن میں اللہ وعدہ کرتے ہیں۔
کہ ایک مرتبہ آدمی یہ دعا پڑھ لے. پڑھو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ جو ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا. یہ صحیح حدیثوں میں ہے، کوئی اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ سب علماء کا اتفاق ہے. میری جو کتاب میں لکھتا ہوں، چاہے مومن کے ہتھیار کی شکل میں ہو، 26 صورتوں کی شکل میں ہو، بکھرے موتی کی شکل میں ہو، قرآن شریف کے ترجمے کی شکل میں ہو، تفسیر کی شکل میں ہو، تو پہلے پیج پر میں اسے ہائی لائٹ کرتا ہوں. لیکن مسلمان کم سے کم ایک مرتبہ پڑھ تو لے. جتنے مسلمان ہوں گے، یہ تو میں نیچے سے نیچے درجہ بیان کرتا ہوں. لکھنے والوں نے تو یہ لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان مرد عورتیں آئیں گے اور جتنے جنات مسلمان مرد عورتیں آئیں گے ان سب کے برابر اکاؤنٹ میں نیکی آئے گی. اور لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہیں، ابھی جنات بھی مسلمان مرد عورتیں ان میں، ان کی عدد کے برابر آئے گی. میں نے سب قول چھوڑ دیے، آخر قول لے لیا پکا ٹھکا کہ اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں دنیا میں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا. یہ وعدہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ کیا. بیوی کے منہ میں لقمہ دو، صدقے کا ثواب، یہ وعدہ کیا. میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور دونوں مسکرائیں، اللہ بھی مسکراتے ہیں. یہ وعدہ کیا. میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے مصافحہ کریں محبت کے ساتھ، تو 10 انگلیاں اس کی 10 انگلیاں اس کی، تو دونوں کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے نل میں سے پانی کھولے تو پانی کا دھڑ 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 نیچے گرتا ہے، ایسے گناہ جھڑتے ہیں. یہ روحانی لائنیں ہیں. اس میں وعدہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھ لو، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا. یہ وعدہ کیا. بیوی کو بھی لقمہ دو، صدقے کا ثواب. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت میں ایک بنگلہ تیار. یہ وعدہ کیا. یہ نہیں کل ملے گا، پرسوں ملے گا، 1 مہینے کے بعد ملے گا، ابھی جب مٹیریل کم ہے، ابھی بھاؤ ذرا اسٹیل کا زیادہ ہو گیا، اب جو بلڈر پیسہ لے کے بھاگ گیا، کل آنا پرسوں آنا، زمین پڑی ہوئی ہے، کوئی بلڈر کا بھی ٹھکانہ نہیں، پیسے کا بھی ٹھکانہ نہیں. نا، آپ نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا تو صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ کے لیے جنت کے اندر محل تیار ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جنت میں ایک محل اللہ تیار کرے گا. تو حضرت عمر نے کہا 10 مرتبہ پڑھنے سے ایک محل جنت ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ حضرت پھر تو میں تو بہت پڑھوں گا، بہت پڑھوں گا. آپ نے فرمایا جتنے محل بنانے ہو بنا، تیرے اندر طاقت ہونی چاہیے. کتنے محل بناتا ہے تو؟ اللہ اکثر و اطیب، اللہ بہت زیادہ دینے والا ہے. یہ وعدہ کیا. میں روزانہ بیان میں کہتا ہوں کہ میری طرف سے ہدیہ، آج احمد آباد والوں کو بھی ایک ہدیہ دے رہا ہوں. ارے بتاؤ قبول کرو گے احمد آباد والوں؟ اور وہ ہدیے کے 4 نام ہیں: جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. یہ میرے ہدیے کے کتنا نام ہے بھائی؟ جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. اور وہ کیا؟ روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو. اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ سے دعا قبول کرے گا، اللہ قبول کرے گا. بڑے تجربے ہیں میرے. آپ کے احمد آباد کی ایک ڈاکٹر نہیں اس وقت شکاگو میں ہے، آپ کے احمد آباد کی ہے. میں نے کئی سالوں پہلے وہاں نواب مسجد میں
ایک مضمون بیان کیا تھا. میں نے کہا بھائی قرآن شریف کے حروف 3,40,000 ہیں. کچھ لوگوں نے لکھا ہے 3,65,000، کچھ لوگوں نے لکھا ہے 3,70,000، کچھ لوگوں نے لکھا ہے 4 لاکھ. جس کی جو تحقیق ہوتی گئی وہ لوگ لکھتے گئے. میں نے بھی میری تفسیروں کے اندر میری ریاض القرآن جو ہمارا ترجمہ ہے اس کے آگے میں نے لکھا بھی یہ تو علماء کے الگ الگ اقوال ہیں. حجاج ابن یوسف نے گنوائے تھے، پھر اس کے بعد لوگوں نے گنوائے، الگ الگ روایت الگ الگ علماء نے لکھے ہیں نام کہ کتنے ہیں. میں نے کہا راؤنڈ فگر پکڑ لو 5 لاکھ. اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، یعنی 5 لاکھ سے اوپر تو ہے ہی نہیں، 5 لاکھ سے نیچے ہی ہے. تو میں نے وہ ڈاکٹرنی جو بہت پریشان تھی، میں نے کہا ڈاکٹرنی صاحب آپ کو اگر اللہ تعالیٰ ہمت دے، طاقت دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو قوت دے، اس لیے کہ ڈاکٹر تو ویسے مشغول رہتا ہے اور وہ ڈاکٹر نہیں تھی تو ویسے آپ کے احمد آباد کی تھی، اس لیے وہ مجھے قصہ یاد آیا. بمبئی میں یہ لوگ رہتے تھے، بمبئی میں ہمارے بیانات لوگ سنتے تھے، گھروں گھروں میں مائک لگتے تھے. اب جو ہے معاملہ ختم ہو گیا تو اللہ نے واٹس ایپ کا سبق شروع کر دیا. تو واٹس ایپ پر آپ کے احمد آباد میں میرا واٹس ایپ کا سبق پہنچتا ہے نہیں پہنچتا بھائی؟ پہنچ جاتا ہوگا کہیں نہ کہیں سے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر اللہ آپ کو ہمت دے تو آپ جو ہے قرآن کے حروف کے مطابق سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے لیے رکھو، اور مرنے کے بعد اس کا اتنا بڑا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا کہ آپ کہو کہ وہ یہ فقیر نے کیا بتایا مجھے. 2 سال میں پورا کرو، 5 سال میں پورا کرو، 6 سال میں پورا کرو. اور پھر میں نے کہا ڈاکٹر صاحب حساب تو ہر آدمی لگاتا ہے نا. ارے دھندو جے کرے حساب کرے جے کہ کر دو پروفٹ تھی کہ نفع تھو نقصان تھی کچھ تھی. میں نے کہا آپ 5 لاکھ مرتبہ اگر پڑھو گی تو جنت میں کتنے محل تیار ہوں گے بتاؤ آپ کو. میں کہا نا، میں نے کہا 50,000 بنگلے تیار ہوں گے ریڈی میڈ آپ کے نام کے، آپ کی ملکیت ہے وہ. مول صاحب 50,000 آٹلا بدا بنگلہ آپ شو کرشو 50,000 بنگلہ کیا کریں گے مولانا. میں نے کہا جب ہم وہاں جمع ہوں گے انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے وہاں، وہ ٹینشن مت لو. میرے ابا بھی یہی کہتے تھے، ہم کو کہتے تھے کہ بیٹا 100 مرتبہ سورہ اخلاص روز پڑھ لو تو 10 بنگلے تو اپنے تیار ہو ہی جائیں گے. اپنی پراپرٹی ہے، اللہ کو کہیں گے اللہ پاک ہماری پراپرٹی ہے. اور وہاں جو بنگلے تیار ہوں گے زمین کے ساتھ ہوں گے، لٹکے اٹکے نہیں ہوں گے. زمین، جنت کی زمین کے مالک ابھی سے بنو. سوچ ہونی چاہیے. وہ ڈاکٹر نے کہا مجھے 4 سال کے بعد فون آیا کہ میں نے کہا آپ کو ہدیہ بھیجا ہے، ملا؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں ملا، آپ نے احمد آباد بھیجا ہوگا. اب احمد آباد والے بمبئی بھیجیں گے. انہوں نے کہا نہیں وہ آپ کو پہنچ گیا ہے. میں نے کہا بتاؤ. میں نے کہا پہلے میں نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھا، آپ کو ہدیہ دے دیا. میں نے کہا بہت اچھا بھائی، ایسے شاگرد تو ہمارے بہت کام کے ماشاءاللہ. پھر انہوں نے کہا دوسری مرتبہ 5 لاکھ پڑھا تو انہوں نے کہا وہ میں نے میرے لیے رکھا. پھر میرا 2019 میں سفر ہوا کیلیفورنیا کا. کیلیفورنیا بھاگم دوڑی کا سفر تھا، 1 مہینہ تھا مارچ کا ہمارے پاس. اس میں شکاگو بھی کرنا تھا، اس میں کیلیفورنیا بھی دیکھنا تھا، اس میں ہالی ووڈ بھی دیکھنا تھا. یعنی دیکھنے کا وہاں پروگرام تھے سارے ہمارے جو ہے. اس میں مائیکل جیکسن ہے نا، مائیکل جیکسن نام سنا ہوگا آپ نے، اس کے وہاں بھی جانا تھا ہمیں. لیکن وہ ہماری ان کی ملاقات ہوئی مائیکل جیکسن کی، وہ ہالی ووڈ کے اندر. تو اس کے جو بھی رشتہ دار ہیں سارے پروگرام لے کے ہم چلے تھے. کبھی یہ کرنا بھی، اس کے اندر سان فرانسسکو بھی تھا، لاس اینجلس بھی تھا، پھر اس میں یہ وینکوور بھی تھا کینیڈا والا، وینکوور کے بعد ٹورنٹو بھی تھا. تو وہ ڈاکٹر نے کہا ایسا میسج پہنچا کہ یہ مولانا کا ایسا سفر ہو رہا ہے جیسے واٹس ایپ پر ہوتا ہے نا. تو اس نے کہا کہ میرے اسٹیشن کے قریب آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے، میں تو ہوائی جہاز میں بیٹھتا ہوں، ساتھی اتار لیتے ہیں، بیان کر لیتا ہوں، بیان کر کے پھر دوسری جگہ چلا جاتا ہوں، کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کا اسٹیشن کہاں ہے. بولے ہاں میرے اسٹیشن کے قریب ہے. وہ مجھے ملنے آئی اس کی بیٹیوں کے ساتھ اور مجھے کہا کہ سورہ اخلاص کی برکت سے اللہ نے میری ساری بیٹیوں کو ڈاکٹر نہیں بنایا، سارے داماد ڈاکٹر.
اور الحمدللہ امریکہ کے اور کینیڈا کے 15 دن امریکہ میں کام کرتی ہوں، 15 دن امریکہ اپنے ٹورنٹو میں کام کرتی ہوں، اور ٹاپ لوگوں میں شامل ہوں، اور ایک ہی دعا کرتی ہوں، کسی کا آپریشن کرنا ہو، کچھ بھی کام ہو، اے اللہ سورہ اخلاص کی برکت سے میرا کام بنا دے. اللہ بنا دیتا ہے. تو آپ کو 5 لاکھ مرتبہ تو نہیں دے سکتا، ورنہ مجھے بھگا دو گے یہاں سے کہ آپ تو مہنگو مولوی سے بھائی، تو 5 لاکھ تو کون پڑے. دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر. 100 مرتبہ کا تو وعدہ کر لو گے پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں، اور اس سے انشاءاللہ آپ کو روحانی جسمانی اتنا فائدہ ہوگا، اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. جو دعا مانگو اللہ قبول کرے گا. میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے. نواب مسجد میں بیان کرتا تھا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ بہت لڑکیاں احمد آباد میں جن کی شادیاں نہیں ہوتی، بہت مرد ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی، مطلقہ ہیں، بیوائیں ہیں، پریشان ہیں. تو میرے ساتھ جو واقعہ وہ سنا رہا ہوں میں. نواب مسجد سے میں نکلا تو ایک لڑکی حجاب پہن کر کھڑی تھی، اور اس نے کہا ابو جی ابو جی ابو جی. اب بھیڑ بھاڑ تھی، عورتیں بھی ہوتی تھی وہاں بیان میں، مرد بھی ہوتے تھے. وہ ایک جملہ مجھے اب تک میرے کان میں گونج رہا ہے، ابو جی ابو جی. اتنا مجھے اچھا لگا اس کا یہ جملہ ابو جی کا. میں نے میری ساری بیٹیوں سے پوتیوں سے کہا مجھے ابا مت کہو، مجھے ابو جی کہو. یہ جملہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اس میں پیار ٹپکتا ہے. میں نے کہا بتاؤ بیٹا کیا کام ہے. تو اس نے کہا ابو جی میری جو ہے نا 28 سال کی عمر ہو گئی، کہیں سے رشتہ آتا نہیں ہے، پتہ نہیں کسی نے جادو کر دیا. ارے میں نے کہا جادو کون کرے گا، جادو اتنا آسان ہے. آج کل تو لوگوں نے کوئی معمولی نیند بھی نہیں آوے نا کہ جادو تھی گی. معمول سے کوئی معاملہ ہو تو جادو تو بیچارہ اتنا آسان ہوگا کہ جادو کے علاوہ اور بھی لوٹنے والے مولوی لوگ بھی مل جاتے ہیں. کالی بکری لائیو اور کالی مرغی لائیو اور وہ مشکل آئیو. ارے بھائی اسی لیے میں نے مومن کا ہتھیار لکھی. میری مومن کا ہتھیار لکھنے کی جو وجہ بنی، وجہ یہ بنی کہ امت کہاں جا رہی ہے ادھر ادھر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں اس میں بتائی ہیں. ہمارے خاندان میں خاتون تھی، اسے کینسر تھا، اور یہ مومن کا ہتھیار تیار ہو رہی تھی. اس نے حرم میں قصہ سنایا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے خواب میں آئے. وہ بہت پریشان تھی، تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مومن کا ہتھیار یوں دکھائی، یہ کتاب پڑھ، اللہ تجھے شفا دے گا. اس نے خود نے سنایا. تو نہیں آئی تھی مومن کا ہتھیار کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب دکھائی، مومن کا ہتھیار یہ پڑھ، اس میں اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں جمع کروا دی، تو پڑھ لے اس کو. میں نے پڑھا، اللہ نے شفا دینی شروع کر دی. تو اللہ کا نظام ہے. تو یہ لڑکی آئی، کہا کہ میری شادی نہیں ہوتی. میں نے کہا دیکھ میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تو کرے گی؟ ابو جی ضرور کروں گی، اس لیے کہ مجھے حاجت ہے شادی کی، عمر ہو گئی میری، اب بڑی عمر ہوگی. تو پھر اس کے بعد نکاح پیغام بھی نہیں آئیں گے. میں نے کہا روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالتے 24 گھنٹے میں. روٹی بناتے بناتے، چھاچھ بناتے بناتے، چائے بناتے بناتے، بس ایام میں مت پڑھنا. جب تیرا ایام ہو اسے مت پڑھنا. کہ ابو جی آج سے شروع. میں نے کہا میرے وظیفے کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. آپ بھی یاد رکھنا کتنا نام ہے بھائی؟ 4. جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، یہ نام ہے بیٹا، یہ یاد رکھنا. ابو جی میں آج سے شروع کرتی ہوں، لیکن ابو جی ایک سوال کروں. میں نے کہا کرو. یہ کہا ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں. تو میں نے کہا جب تو کھانا کھاتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتی ہے، پھر ہر لقمے پر پڑھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہر لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گی تو کھائے گی کیا؟ سمجھے نا بھائی؟ سمجھدار بچی تھی، سمجھ گئی. ہاں سمجھ گئی مولانا. میں نے کہا ہر وقت ضروری نہیں ہے، ایک شروع کرو، اس وقت پڑھ لو. 10 مرتبہ پڑھ لیا، 15 مرتبہ پڑھ لیا، چلتے رہے. پھر 15 مرتبہ پڑھنا شروع کیا تھا، 1 مرتبہ اور پڑھ لیا. ہر وقت کھانا کھاتے ہیں تو 1 ہی مرتبہ بسم اللہ پڑھتے، ہر لقمے پر نہیں پڑھتے. اچھا ابو جی، اب اور گاڑی روانہ ہوئی تو میرے ہاتھ میں تسبیح تھی. میں نے اسے بلایا.
میں نے کہا دیکھ بیٹا یہ میری تسبیح بھی جو ہے جاندار شاندار مالدار دیندار ہے، میرا ہاتھ لگا ہے اس کے اوپر اور میں پڑھتا رہتا ہوں، تو یہ تسبیح بھی تجھے ہدیہ دیتا ہوں۔ وہ بیچاری خوش ہو گئی، میں نے میری تسبیح دے دی اس کو، اب اس نے چوما اور چلی گئی۔ 1 سال کے بعد میں گیا وہاں نو مسجد میں، تو وہی لڑکی میری تسبیح یہ لے کر کھڑی ہوئی، بھیڑ تھی، عورتیں بہت تھیں، تو وہ یہ لے کر کھڑی ہوئی ہے۔ میں سمجھ گیا یار میری تسبیح ہے یہ، اور اس کے ہاتھ میں ایک بچہ ہے۔ تسبیح میں قریب سے گزرا تو یہ ہلا رہی تھی، ابو جی ابو جی ابو جی، ہاں بیٹا، تو کہا جاندار شاندار مالدار دیندار، سارے میرے محلے والوں نے میرا نام ہی یہ رکھ دیا، میرا نام ہی یہ رکھ دیا کہ اس کا نام یہ۔ اچھا بیٹا کیا خوشخبری ہے؟ بولے اللہ نے اس وظیفے کی برکت سے میرا نکاح بھی کر دیا، مجھے بیٹا بھی دیا، شوہر بھی مجھے بہت اچھا دیا، اور اللہ نے مجھے بہت مال دیا۔ اتنا زور سے کہا بہت مال دیا۔ میں نے کہا یہ اللہ کا مال ہے، مال اللہ، یہ تیرا مال نہیں ہے، یہ اللہ نے دیا ہے تجھ کو، اس کو اسٹاک مت کرنا، اسٹاک کرے گی تو اسٹاپ ہو جائے گا، اسٹاک مت کرنا، اسے خرچ کرنا۔ ابو جی ضرور خرچ کروں گی، لیکن ابو جی خوشخبری سناتی ہوں۔ خوشخبری یہ کہ لڑکیاں آتی تھی میرے پاس، کہتی تھی ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے، تیری شادی کیسے ہو گئی؟ وہ لڑکے کا نام حلیمہ تھا۔ ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے، تیری شادی کیسے ہو گئی؟ تو وہ کہتی تھی جاندار شاندار مالدار دیندار۔ پھر جو ہے میری تصویر دیتی تھی کہ میں آپ کی تصویر دیتی، اور یہ وضع بتاتی، ابو جی قسم کھا کے کہتی ہوں، صحیح بات بتاتی ہوں، کئی لڑکیوں کی شادیاں اللہ نے کرا دی، دعائیں قبول ہوئی، یہ یاد رکھنا۔ اس لیے یہ ہدیہ میری طرف سے آپ لوگوں کو، سمجھ گئے؟ آج اور روزانہ 10 منگلے وہ تو پکے ہیں، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، لیکن تجربہ ہوتا ہے نا صالحین کا، کچھ لوگوں کا۔ تو جو بھی میرے پاس آتا ہے، ابھی کسی کا فون آیا تھا، میں نے کہا دیکھ بھی تو پریشان حال ہے، تھوڑی سی ہمت کر، 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، بس اتنا کام کر تو۔ اور آسان طریقہ یہ، ہر فرض نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لو، تو آسان ہو گیا۔ سنتوں کے بعد فرضوں کے بعد فرضوں کے بعد سنتیں پڑھ لی، نفلیں پڑھ لی، اپنا مسجد جماعت میں بیٹھ گئے، مشورہ بھی ہو گیا، اس کے بعد جو 20 مرتبہ پڑھ لو، پڑھو گے انشاءاللہ۔ اب یہ میری جو تصویر ہے جاندار شاندار مالدار دیندار، پورے احمدآباد والوں کو تو نہیں دے سکتے، یہ ہمارے محترم بیٹھے ان کو دے رہا ہوں، لو یہ میری طرف سے ہدیہ۔ آپ احمدآباد کے ہو؟ مجادر کے ہو؟ لو واہ، اچھا ماشاءاللہ، ہمارے قریب کے نکلے، ابھی میں ان کے وہاں سے جا کر آیا ہوں، چلو آپ کو مل گئی تصویر۔ پڑھتے رہنا چلتے رہنا، پڑھتے رہنا چلتے رہنا۔ تو یہ 10 مرتبہ، یعنی 10 مرتبہ پڑھنے پر جنت میں بنگلہ ملے گا، یہ وعدہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، ایک بنگلہ تیار، یہ وعدے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو میری بات یاد رکھنا، مادی لائن میں کوئی وعدہ نہیں، روحانی لائن میں 100% وعدے۔ نماز پڑھو کامیاب کریں گے، قرآن پڑھو تمہیں کامیاب کریں گے، تہجد پڑھو کامیاب کریں گے، کسی کے ساتھ اچھی طریقے سے بات کرو کامیاب کریں گے۔ اسی لیے اچھا گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت بتائے، نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت بتائے۔ گناہ معاف کرانے کے اسباب، آسمان کی طرف دیکھ کر 3 مرتبہ آدمی صرف اتنا کہہ دے، آسمان کی طرف دیکھ کر، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے اللہ ہنس کر جواب دیتے ہیں جب میں نے معاف کر دیا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کبھی کبھی اللہ کو ہنسائے بھی کرو۔ تو اللہ کو ہنسانے کا طریقہ کیا ہے؟ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسے، مسکرائے، اللہ ہنستا ہے، لیکن محبت سے ہنسنا۔ یعنی کہ مول صاحب نے کہی ہوئی એટલે હસું છું હા તારી મારી લડાઈ જે છે એ તો છે જ، یہ نہیں چلتا۔
محبت سے دیکھے تو اس پر اللہ ہنستے ہیں مسکراتے ہیں. تہجد میں میاں بیوی ایک دوسرے کو جگائے اللہ ہنستے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے, پہلے سب پکڑ رہا ہے, اللہ کو ہنسی آتی ہے. عرفات کے میدان میں ہوتا ہے, اللہ کو ہنسی آتی ہے. آسمان کی طرف 3 مرتبہ دیکھ کر کے, لمبی حدیث ہے, میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں لکھی ہے. ایک مرتبہ حضرت علی جا رہے تھے, اتفاق کی حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت علی جا رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے, حضرت علی پیچھے تھے اونٹنی پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے اللہ مجھے معاف کر دے, تیرا علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے, مجھے معاف کر دے, تیرا علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے, مجھے معاف کر دے, تیرا علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. پھر حضور ہنسے مسکرائے, اور پھر حضرت علی پیچھے تھے نا, یوں ان کو تھوڑا سا پیچھے سے دھکا دیا حضور نے. حضرت علی کہتے تھے کہ ایسا دھکا دیا مجھے خطرہ لگا کہ گر نہ جاؤں, پیچھے کوئی سپورٹ تو تھا نہیں, اور میں بھی ہوشیار تھا, میں نے بھی حضور کو تھامے رکھا, گروں گا تو حضور کے ساتھ گروں گا. حضور یوں, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے. تو میں نے حضور سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا؟ تو بولے کہ میں نے اس طریقے سے دیکھ کر اگر کہتے ہیں تو اللہ ہنس کر جواب دیتے ہیں, جب معاف کر دیا. تو حضرت علی اس طریقے سے اپنے شاگردوں کو بتاتے تھے, آگے بیٹھتے تھے اور شاگرد پیچھے بیٹھتے تھے, پھر اس طریقے سے کہتے تھے, پھر اس کو بھی دھکا دیتے تھے جیسے حضور نے دھکا دیا نا, یوں کہتے ہیں حضور نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. یہ حدیث بیان کرتے تھے, اس کے حوالے میری کتاب بکھرے موتی میں دیکھ لینا. تو اللہ ہنستے ہیں, اللہ کو ہنسی آتی ہے, خوش ہوتا ہے. یہ گناہ معاف کرانے کے اسباب بتائیں. نیکی کرو, گناہ معاف. ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو, مقبول حج کا ثواب. اس لیے یہ یاد رکھنا, حشر کا میدان میں اللہ کے سامنے جب جائیں گے تو یہ نیکیاں کمائیں گی, یہ نیکیاں وہاں کمائیں گی. آج سمجھ میں نہیں آتا, آج نماز سمجھ میں نہیں آتی, قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ قرآن پھٹوتی شوت ہے. نا 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 نا, بہت بڑی دولت ہے ہمارے پاس. قرآن والا کبھی غریب نہیں ہو سکتا, قرآن والا کبھی فقیر نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے دیکھو, میں آپ کو زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا, پوائنٹ کی بات کرتا ہوں. اللہ کے سامنے جانا ہے, اس کو منہ دکھانا ہے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ پوچھیں گے آپ کیا کر کے آئے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ پاک تھوڑی دیر ویٹ کرو نا, میں ذرا امام صاحب کو بلا لاؤں, میں ذرا میری بیوی کو بلا لاؤں, میں میرے پیر کو بلا لاؤں. نہیں ہوگا. آپ جواب دیجئے آپ نے کیا کیا ہے, اور آپ کے جواب کے مطابق آپ کی زندگی کا فیصلہ ہوگا. اللہ پاک اس کو بنا, کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. میں خود آپ کا حساب لوں گا, آپ کے امام صاحب سے میں پوچھوں گا, آپ کے پیر صاحب سے میں پوچھوں گا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. ہر انسان کو اس کا نام اعمال اس کے گردن میں لٹکا دیا جائے گا, نام اعمال کھلا ہوا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے, اقرا کتابک, تیرا نام اعمال پڑھ. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, اپنا حساب تو خود کر. اور وہ پڑھے گا, اور یہ پڑھے گی تو کیا کہے گی, ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. میرے والد صاحب یہ آیتیں پڑھتے تھے, بہت روتے تھے. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ارے نام عمل کو کیا ہو گیا, چھوٹی بڑی چھپی کھلی سب چیزیں لکھی ہوئی ہے. وہاں رشوت نہیں چلتی, وہاں ہیرا پھیری نہیں چلتی, ذرا آم کاڑی دے, آ لکھی دے, آم کری دے, نہ.
ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. اللہ کہتے ہیں ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ کیا تھا سامنے آئے گا. ولا يظلم ربك احدا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول هاؤم اقرؤوا کتابیہ. جو دیندار مرد عورت ہوں گے حشر کے میدان میں جانا ہے، مرنا یقینی ہے. ابا فرماتے تھے اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، موت کا آنا جتنا یقینی ہے آدمی اس سے اتنا ہی غافل ہے. کسی جگہ ہم تھے تو ظہر کی نماز میں اعلان ہوا کہ صاحب عصر کی نماز کے بعد فلاں سیٹھ صاحب کا جنازہ کی نماز ہے، سارے لوگ آ جائیں. عصر میں جو ہے 2 جنازے آئے. ایک جنازے کا اعلان ہوا تھا، یہ دوسرا جنازہ کہاں سے آیا؟ بولے جس نے اعلان کیا تھا نا یہ اس کا جنازہ ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرت ہم غافلون. دنیا کے زیب و زینت کو دیکھتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں. ہر ایک کو جانا ہے. دیندار ہے تو دیندار کی موت بہت اچھی ہوگی. کتاب میں لکھا ہے اسے کوئی ٹینشن نہیں. دیندار تھا، نمازیں پڑھتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، نماز پر جماعت میں جاتا تھا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا تھا. دینداری کا مزاج تھا. اپنا مزاج دینداری کا بنا. ہمارے دماغ میں جو سم ہوتی ہے نا، سم آپ لوگ کہتے ہیں 28 GB 30 GB 38 GB یاد آ گئے. حالانکہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی جی بی کیا ہے، لیکن میں سنتا رہتا ہوں جی بی 28 GB 50 GB. تو اپنے دماغ کے اندر کروڑوں جی بی رکھو، کروڑوں ٹکا جی بی دین کو پھیلانے کے لیے، کہ میں میرے دین کو کیسے پھیلاؤں، میں میرے دین کی کیسے مدد کروں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنے کاروبار کو پھیلانے کی جو تدبیریں سوچتے ہو وہ تدبیریں اپنے دین کو پھیلانے کی سوچو. میں مسلمان ہوں، میرے محلے میں کوئی بے نمازی نہیں ہونا چاہیے. میں مروں گا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ موت کا آنا یقینی ہے. موت جو ہے بوڑھوں کو دیکھتی ہے، نہ جوان کو دیکھتی ہے، نہ صحت مند کو دیکھتی ہے، نہ عالم کو دیکھتی ہے، نہ ان پڑھ کو دیکھتی ہے. وہ تو جہاں اللہ کا حکم ہوا وہ لے کے چل دیتا ہے. جاؤ اب اس کے آخرت اس کی منزل قیاب شروع ہو گئی. دیندار ہے تو دیندار کی موت بہت اچھی. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر جم گئے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ان کا انتقال کا وقت آئے گا تو فرشتے خوشخبریاں دیں گے. لا تخافوا ولا تحزنوا. کیا مطلب لا تخافوا ولا تحزنوا کا؟ آگے جانا ہے وہاں کا ٹینشن مت لے، پیچھے جن کو چھوڑ رہا ہے ان کا فکر مت کر، ان کے ہم والی ہیں فکر مت کر. آگے جہاں جانا ہے ورا ترتا استقبال تیار ہے تیرا. اس لیے دینداری والی زندگی گزارو. نیک آدمی، نیک مرد، نیک عورت مرتے ہیں تو چارپائی بھی روتی ہے، گھر کی دیواریں روتی ہے. کیوں روتی ہے؟ اس لیے روتی ہے کہ دیندار تھا، نمازیں پڑھتی تھی. آسمان کا وہ دروازہ جس سے اعمال چڑھتے تھے وہ بھی روتا ہے. جنت دیں گے اللہ، وعدہ ہے. ادنا سے ادنا درجے کے جنتیوں کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت. اور جو حور استقبال میں کھڑی ہوگی ریسپشن میں 40 سال تک کھڑا کھڑا دیکھے گا. دنیا کے 40 سال نہیں، وہاں کے 40 سال. ریسپشن تو سمجھتے ہو نا، ویلکم کہنے کے لیے اتنے تو پڑھے لکھے ہوئی ہے ماشاءاللہ احمد آباد والے. 40 سال حدیث شریف میں آتا ہے. کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے، اس کے رخسارے دیکھ رہا ہے، بال دیکھ رہا ہے، گال دیکھ رہا ہے، اس کا گلا دیکھ رہا ہے. دل دکھائی دے گا، دل. اور دل میں شوہر کی محبت بطور پیمانے کی دکھائی دے گی.
جیسے پیمانہ ہوتا ہے نا، گلاس ہے کانچ کا، آدھا گلاس ہے، پاؤ گلاس ہے، پونا گلاس ہے، کہاں تک بھرا ہوا ہے صاف دکھائی دیتا ہے، ویسے دل دکھائی دے گا، دل، اور دل کے اندر سے آواز آئے گی آئی لو یو. زبان نہیں، زبان تو عرشی فرشی ہے، دل فرشی نہیں ہے، دل عرشی ہے. 40 سال حدیث شریف میں آتا ہے، کتنے سال بھائی؟ 40 سال کھڑا کھڑا ہی دیکھ رہا. جب 40 سال ہو گئے تو دائیں طرف والی حور اوپر ہوگی، وہ کہے گی یا عبدا من عباد اللہ، یا اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے، 40 سال تو نے اس کو دیکھنے میں گزار دیے، میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ سر اوپر کر کے دیکھے گا. 40 سال آنکھوں میں تکلیف نہیں، گردن میں تکلیف نہیں، آنکھوں میں سے پانی نہیں آئے گا، اور گردن اس کی آنکھیں وہاں سے ہٹے گی ہی نہیں. 40 سال ہو گئے، 80 سال ہو گئے دونوں کو. بائیں طرف والی حور کہے گی یا عبدا من عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے، میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ اب اس کو 40 سال دیکھ رہا، آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوگی. آپ جو لبے سڑک چلے جاؤ، آپ کی موٹر سائیکل کھڑی ہے، آپ 40 منٹ کھڑے کھڑے دیکھو، سمجھ گئے؟ آپ 40 منٹ موٹر سائیکل کو دیکھو گے اور انشاءاللہ لوگ آپ کو دیکھیں گے. کیا گانڈو تھی گئے ہو سے جو گانڈو تھی گئے ہو سے. ہمارا 2019 میں کیلیفورنیا کا سفر ہوا، یہ جو میں ڈاکٹر نے کا قصہ سنا ہے. تو سان فرانسسکو میں ایپل کمپنی ہے، آپ نے نام سنا ہوگا ایپل کمپنی، وہاں ہمارا پروگرام تھا. یہ ایپل والے، جیسے ہمارا واٹس ایپ کا آج کا سبق جو چل رہا ہے، وہ ایپل والے اس میں کام کر رہے ہیں. بھئی ہم اس کا ایپ بنا رہے ہیں. بنگلور میں کمپنی ہے، وہ بھی ایپ بنا رہی ہے کہ ساری دنیا میں لوگ سنتے ہیں تو ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، کسی کو کچھ بھیجنے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ ایپ میں جا کر وہ اپنا سبق سن لے گے جیسے جو دیکھنا ہے وہ. تو کیلیفورنیا والے بھی بنا رہے ہیں، یہ بھی بنا رہے ہیں. تو انہوں نے جو ہے مجھے ہمارا عشائیہ رکھا تھا، عشائیہ سمجھتے ہو، رات کا کھانا، جیسے مولانا نے عشاء کے بعد بیان کے بعد کھانا رکھا ہے، بھئی علماء جمع ہوں گے کھائیں گے. ایک انہوں نے ایسا تفریحی پروگرام رکھا تھا، اور اس وقت میں جو لیٹسٹ جو موبائل آئے تھے وہ ہمارے لیے ہدیے بھی رکھے تھے، بھئی یہ ہے لیٹسٹ جو دینے ہیں آپ کو. خیر وہ تیاری ہم نے جب منظور کر لی دعوت. اب وہ کار ہمیں لینے کے لیے آئی، میں کھڑا کھڑا دیکھ رہا تھا. میں نے کہا یار یہ، بولے مولانا بالکل یہ ایپل کمپنی نے نکالی ہے اور بہت اچھی کار ہے، اور ہم آپ کو اسی کار میں وہاں لے جائیں گے جہاں کھانا کھانا ہے. میں نے کہا بھائی پہلے سوچ لینے دو، مجھے دیکھنے دو ایک کار، وہ اسٹیئرنگ کچھ نہیں، سمجھے؟ اندھی کار، آپ نے کہا ادھڑی کار بغیر ڈرائیور کے. مولانا بیٹھیے، ارے بھائی بیٹھیے تو ڈرائیور کا ہے. اور وہ ہم تو اسٹیئرنگ دیکھیے اپنے، تو وہ بریک لگا. میں نے مولانا یہ کار جو ہے ابھی ایپل والے نے اس کا تجربہ کیا ہے، 2000 کلومیٹر آ رہے. میں نے کہا میں 2 کلومیٹر بھی نہیں بیٹھوں اس میں. اب وہ کھڑا کھڑا میں دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا مولانا زیادہ دیکھو مت، پولیس آ جائے گی. کیوں؟ کیا چیک کر رہا ہے یہ آدمی؟ چور تو نہیں ہے، کیا چیک کر رہا ہے؟ یعنی آپ 10 منٹ بھی کسی چیز کو یوں گھور کے دیکھو نا تو پولیس آ جائے گی وہاں. اور وہاں 120 سال خالی دیکھنے میں گزریں گے. انہوں نے مجھے بہت کہا مولانا آپ اس میں بیٹھو، آپ کے لیے تو ہم نے کمپنی سے نکال لی ہے. میں نے کہا میں نہیں بیٹھنے کا، میرا بیٹا ساتھ آیا ہے اس کو بٹھا لو، میری بیگم ساتھ ہے اس کو بٹھا لو، میں تو بیٹھنے کا نہیں. میں تو اپنی جو چھوٹی موٹی ماروتی ہوگی نا اس میں بیٹھ جاؤں گا. ڈرائیور دکھنا تو چاہیے، ڈرائیور ہی نہیں. میں نے کہا تم اندھے لوگ ہو تو اندھے ہی کام کرتے ہو، میں بیٹھا ہی نہیں. مولانا آپ کے لیے نا نا نا. تو میں سمجھا رہا ہوں کہ ہر لائن کی خواہش اللہ جنت بھی پوری کریں گے. مکانات کی لائن کی خواہش، گھومنے پھرنے کی لائن کی خواہش، اخلاق دیے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اللہ وہ جنت دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا.
خالدین فیہا لا یبغون عنہا حوالا، اس میں جائیں گے نکلنے کا سوچیں گے بھی نہیں، نکلنے کا دل میں خیال بھی نہیں آئے گا۔ قد دیا جائے گا آدم علیہ السلام کا، حسن دیا جائے گا یوسف علیہ السلام کا، دل دیا جائے گا ایوب علیہ السلام کا، آواز دی جائے گی داؤد علیہ السلام کی، اور اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ 60 ذراع آدمی کا قد جو ہوگا لمبا، میں نے بیان کیا کسی جگہ، میرے ساتھ میرا بیٹا تھا، اس نے کہا کہ بابا آٹلا اونچا اپنا رہو جنت میں وہاں تاکو پڑشے، اتنے اونچا رہیں گے اپنا یہ جو 5-6 فٹ کا قد ہے یہ ٹھیک ہے، اتنا اونچا۔ میں نے کہا تاری بیڈی جی ایسے نا جنت میں یہ بھی آٹل لوبی رہے ان تو ٹھینگڑو رہے نا تب تک گھسام بہاری دے تھا نا، تاری بیڈی میں اتنی لوبی رہے، بھئی تیری جو بیوی ہوگی وہ بھی اتنی لمبی ہوگی، اور تو 5-6 فٹ کا ہوگا تو تجھے جیب میں بٹھا دے گی، اپنے آستے میں بٹھا دے گی۔ ہاں تو ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے۔ جنت کی کھجور 12 ہاتھ لمبی، ایک طرف سے کھاؤ انگور کا مزہ، دوسری طرف سے کھاؤ کھجور کا مزہ۔ جب جنت کی کھجور اتنی لمبی ہوگی تو جنت کا تربوز کتنا بڑا ہوگا بھائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھ کے سنائے گا، بتاؤ کتنا مزہ آئے گا۔ آج اگر دنیا میں کوئی اچھا قرآن پڑھتا ہے اتنا آدمی کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ حرم شریف کے ائمہ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے سورہ انعام جب نازل ہوئی ہے 70,000 فرشتوں کے جھول میں آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے مبارک ہے تم لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، جنت میں ہمارا اللہ ہم کو یہ سورت پڑھ کے سنائے گا، سورہ انعام پڑھ کے اللہ سنائے گا، بتاؤ کتنا مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ خود دعوت کریں گے، بتاؤ کتنا مزہ آئے گا۔ جنت میں ٹوائلٹ نہیں، کہیں لکھا ہوا نہیں ہوگا مین وومن مردانہ زنانہ، کہیں نہیں، وہاں ٹوائلٹ ہے ہی نہیں۔ کھانا کھایا خوشبودار ڈکار نکلی، کھانا ہضم، کھانا کھایا خوشبودار پسینہ نکلا، کھانا ہضم، کوئی ٹینشن نہیں جنت میں۔ کوئی آپ کو کہنے کے لیے نہیں آئے گا 3 چلہ جماعت میں نکلو، جنت میں کوئی نہیں آئے گا۔ بے مذہبہ جماعت میں بیٹھنا ہے، کوئی نہیں آئے گا۔ فلاں جگہ اجتماع ہے، نہیں، ہاں اجتماع ہوگا وہاں لیکن نبیوں کا اجتماع ہوگا، سارے انبیاء، سارے فقہاء، سارے بڑے بڑے۔ اور سب سے بڑا مزے کا دن کون سا دن ہوگا بتاؤں؟ جس دن اللہ تعالیٰ خود ہماری دعوت کریں گے۔ لیکن ایک بات بتاؤں، عورتوں کو جا کے سنا مت دینا، ارے بتاؤں عورتوں کو سن رہی ہے، چلو کوئی بات نہیں، عورتوں کے لیے ان کی فضیلت بھی ہے، وہاں مردوں کی دعوت ہوگی، عورتوں کی دعوت نہیں ہوگی۔ رجال، حدیث شریف میں رجال کا ترجمہ آتا ہے، رجال۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے مردوں سے، وہ جبریل سے کہ جبریل آدم نے دسترخوان لگایا، عیسیٰ نے دسترخوان لگایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان لگایا، آخر میں اپنا دسترخوان لگا، لیکن صرف مردوں کی دعوت، عورتوں کی نہیں۔ تو مرد کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ صاحب خالی مردوں کی دعوت کی ہے، عورتوں کے نہیں کی ہے، گھر جا کر ہم عورت کو چھیڑیں گے۔ کیا چھیڑیں گے؟ ہماری دعوت کری اللہ نے، ہم نے اللہ کو دیکھا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ تو عورتیں کیا کہیں گی؟ گھبراؤ مت، اپنا دیدار کرانے کے لیے اللہ نے تم مردوں کو میدان میں بلایا، اور اللہ نے ہمارا اتنا اکرام کیا کہ اللہ خود چل کے ہمارے پاس آئے اور کہا کہ میں تمہارا اللہ ہوں، مجھے دیکھ لو۔ جنت لفظ تجلی کا، اللہ تجلی کریں گے، وہ تجلی کا مطلب یہ ہے دیندار عورتوں کے پاس اللہ خود آئیں گے اور کہیں گے انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، تم مجھے دیکھو، میں نے تمہارے اکرام میں وہاں نہیں بلایا۔ مردوں کی دعوت ہوگی اور جبریل خود پوچھیں گے اللہ پاک سارے تیرے بندے جمع ہو گئے ہیں، کیا ویرائٹی رکھوں؟ ویرائٹی ہوتی ہے نا، تو اللہ وہاں سے کہیں گے فکہو، پھل کھلاؤ، ہم پھل کھائیں گے نا انشاءاللہ۔ پھر جبریل پوچھیں گے ثم ماذا، اب کیا رکھوں؟ وسقوہم، جوس پلاؤ، جوس پی لیں گے۔ جبریل کہیں گے ثم ماذا، اب ایک اطعموہم، اب انہیں کھانا کھلاؤ۔ اب کھانا کھا لیا، پھر جبریل پوچھیں گے ثم ماذا، اب کیا؟ کب وقسوہم،
ایک ایک جوڑا کپڑا ہدیے میں پیش کرو. وہ جوڑا اتنا قیمتی ہوگا کہ ایک جوڑے کی قیمت 7 آسمان کے خزانے اور مل کر نہیں ادا کر سکتے. اس کا ڈورا اتنا قیمتی ہوگا, جوڑا نہیں, ڈورا, اس کا ایک ڈورا قیمتی ہوگا کہ سارے خزانے مل کر ادا نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی طرف سے ہدیہ آئے گا اور لکھا ہوگا من الرحمن الی عباد الرحمن, من الرحمن الی عباد الرحمن, من الرحمن الی عباد الرحمن. کسی کا نام لکھا ہوا نہیں ہوگا, میں سب پر لکھا ہوگا من الرحمن الی عباد الرحمن. اب جب جوڑا دے دیا تو پھر جبریل علیہ السلام پوچھیں گے ثم ماذا, اب کیا؟ یہ کہ عطروہم, انہیں خوشبوئیں دو. پاؤ تولا کی چارلی کی بوتل نہیں ہوگی, پاؤ تولے کی ہوتی ہے نا, پاؤ تولا, اور وہ بھی یوں لگائیں گے, یوں کسے گئی. یہ ساری جو ہے نا واحیت تباہت ہوتی ہے. عود کا کنٹر, مشک کا کنٹر, عنبر کا کنٹر, گلاب کا کنٹر, جس کی علماء نے لکھا ہے جس کی روح جتنی پاکیزہ ہوگی اتنا ہی اس کو عود پسند ہوگا. کہ جتنی پاکیزہ روح ہوگی اتنا ہی اس کو عود پسند ہوگا. اسی لیے عرب جو ہے زیادہ زیادہ عود خریدتے ہیں, مہنگا مہنگا, لاکھ لاکھ روپیہ تولا, لاکھ روپیہ تولا, کہ جس کی روح جتنی پاکیزہ ہوگی اس سے جو ہے اسے سکون ملے گا. اس کا پورا کنٹر دیا جائے گا. ایک مرتبہ کسی جگہ سفر میں ہم تھے تو میں ہمیشہ اپنے ساتھ اعلیٰ قسم کا عود رکھتا ہوں, ہمیشہ ہر وقت سفر میں 3-4 چیزیں ساتھ رکھتا ہوں. ایک تو ہے کہ جن بزرگوں نے مجھے خلافت دی ہے, جیسے مولانا علی میاں ندوی نے مجھے خلافت دی, میرے والد نے مجھے خلافت دی, مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی نے مجھے خلافت دی, شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سے تعلقات رہے, مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے میرے ابا کو خلافت دی, وہ وہاں سے آئی. تو ان کی کچھ نہ کچھ تبرکات جو ہے, ٹوپی ہے یا کوئی چیزیں ہیں ایسی, وہ میرے ساتھ رکھتا ہوں سفر کے اندر. دوسرا, کعبے کا کپڑا ہر وقت ساتھ رکھتا ہوں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کا غلاف جو ہوتا ہے قبر مبارک کا اندر کا, وہ رکھتا ہوں. یہ میری تھیلی, یہ تھیلی بڑی اسی لیے رہتی ہے. لوگ کہتے کہ آٹلے اٹھے تارشو قوم سے بھائی اندر شو فریلو سے, تو فکر مت کر. تو میں نے ایک مرتبہ کسی جگہ سفر میں جا رہے تھے تو میں نے بہترین قسم کا وہ ایک آدمی کو لگایا, بادشاہ ویسا, بادشاہ ویسا. ارے تو بدبو آتی ہے, کوئی اگر اچھا ہی تر لگاؤ. یہ کہہ کر انہوں نے یوں پیچھے یوں لگا دیا. میں نے کہا تمہیں یار عود کیا ہے, تمہیں کیا پتا. پھر میں نے جو ہے یہ سینتھیٹک کی تو لگایا, سینتھیٹک اپنا چالو والا. ہاں 76 وہاں سینتھیٹک نہیں, وہاں عود کا کنٹر ملے گا اور لکھا کیا ہوگا من الرحمن الی عباد الرحمن, من الرحمن الی عباد الرحمن. اب جب یہ ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کہے, جبریل علیہ السلام پوچھیں گے اللہ پاک میں نے عود بھی دے دیا, کپڑے بھی دے دیے, گلاب بھی دے دیا, سب دے دیا, کھانا بھی کھلا دیا. یہ عرب لوگ ہماری دعوت کرتے ہیں. مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں ہمارے پروگرام ہوتے ہیں, وہ ایسے ہی ہال ہوتے ہیں خوبصورت قسم کے ماشاءاللہ. عورتیں ایک طرف بیٹھتی ہے, مرد ایک طرف بیٹھتے ہیں, تو پروگرام ہوتے ہیں. تو جب پروگرام طے ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ مجھے فون کرتے ہیں, مولانا آپ کے لیے کیا کھانا پکائیں ہم. جیسے ہر آدمی میزبان پوچھتا ہے بھی آپ کو کیا پسند ہے, تو میں آہستہ سے کہتا ہوں جنت والی دعوت. تو حدیث ان کو معلوم ہے, طیب 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 مطلب پہلے پھل, پھر جوس, پھر بکرا بعد میں, کھانا بعد میں جو ہے, اس کے بعد کپڑا, اس کے بعد عطر, اس کے بعد یہ جنت والوں کی دعوت ہے. 6 چیزیں ان کو حدیث سے معلوم ہے. میں نے کہا جنت والی دعوت, تو لہیانی خاندان ہے وہاں بہت بڑا, وہ سمجھ جاتے ہیں کہ شیخ کا کیا مطلب ہے. اس لیے یاد رکھنا. اب یہ ہو گیا, عطر تک پہنچے. اب جبریل علیہ السلام کہیں گے اللہ پاک اب کیا رکھوں, تو اللہ کیا کہیں گے بھی ان سے ہی پوچھو, ان سے پوچھو. تو جبریل علیہ السلام ہم سے پوچھیں گے بھئی بتاؤ کیا تمنا ہے تمہاری, تم کیا کہیں گے. بھئی ہم تو ہمارے علماء سے مشورہ کریں گے. علماء سے مراد یہاں متقی لوگ ہیں, علماء سے, دینداروں سے. مشورے میں یہ طے ہوگا
سب کچھ ہمیں مل گیا لیکن اللہ کا دیدار نہیں ہوا ہے. اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں, اللہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ ارفع الحجاب, پردہ ہٹا. 70,000 نورانی پردے ہٹائے جائیں گے. کتنے بھائی؟ 70,000. یہ پردہ ہٹا, یہ پردہ ہٹا, یہ پردہ ہٹا. پردہ ہٹتے ہی اللہ تعالیٰ کو ہماری آنکھوں سے دیکھیں گے, اور اللہ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم یا اہل الجنہ. تو ہم اللہ کو وعلیکم السلام نہیں کہیں گے, وعلیکم السلام تو میرے اور آپ کے لیے. اللہ کو ہم کہیں گے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ربنا ذل جلال والاکرام. کتابوں میں لکھا ہے جنت میں موت نہیں ہے. اگر جنت میں موت ہوتی, اللہ کو دیکھتے ہی کلیجے پھٹ جاتے, آدمی مر جاتا. لیکن جنت میں موت نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کہیں گے بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ پاک جنت میں آئے ہیں, نکالنا مت. اللہ کہیں گے نہیں, میں نے کہا ہے خالدین فیہا ابدا, آپ ہمیشہ رہو گے جنت میں. میں نے اس لیے داخل کیا ہے کہ یہاں سے نکلنا نہیں ہے. کچھ لوگ ہوں گے, اللہ پاک تھوڑی پرائیویٹ بات کرنی سے تمہارا جی, سب کے سامنے نہیں کرنی, تھوڑی سی براس کی بات کرنی ہے. ایک یہاں سے کھڑا ہوگا, ایک وہاں سے کھڑا ہوگا, ایک وہاں سے کھڑا ہوگا. اللہ پاک تھوڑی سی راز کی بات, اللہ کہیں گے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. قریب میں آئیں گے, قریب کر کے اللہ یوں کر کے اپنے دونوں یوں کر کے قریب کریں گے. بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو کہیں گے اللہ پاک جنت میں آ تو گئے ہیں لیکن بہت شرم آتی ہے. جنت میں آ تو گئے ہیں لیکن بہت شرم آتی ہے. بھی کیوں شرم آتی ہے؟ یہ کہ اللہ تیرا قانون یہ ہے کہ جو جہنم میں جا کر جنت میں آئے تو تختی لٹکی رہتی ہے پیچھے کہ یہ لوگ پہلے جہنم میں گئے تھے, بعد میں جنت میں آئے ہیں. تو جنت والے وہ تختی دیکھتے ہیں تو ہم کو پوچھتے ہیں ارے تو جہنم میں جا کے آیا تھا, کیسے تھا وہاں کا عذاب, کیسے تھے وہاں کے سانپ, کیسے تھے وہاں کے ہتھوڑے. اللہ پاک بہت شرم آتی ہے, اس لیے ہماری تختیاں تو نکلوا دے. وہاں اللہ اعلان کرے گا بے ان کی تختیاں نکالو, ان کی تختیاں نکالو. پھر کچھ لوگ کہیں گے اللہ پاک ہمارا بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے. تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ قریب آئیں گے. اللہ پاک ہم تو جو ہے نا بغیر جنت کا ہمارا معاملہ تھا نہیں, وہ بھیڑ جنت والوں کی جا رہی تھی تو ہم بھی جو ہے داخل ہو گئے بغیر ویزے کے. سمجھ گئے؟ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے مزے سے اس کو کہتے تھے بغیر ویزے کے. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. جنت کا جب اعلان ہوگا تو بڑے بھاری جماعت مردوں کی اور عورتوں کی جنت کی طرف دوڑے گی. فرشتے کچھ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ہے جہنمی لیکن ان کے ساتھ داخل ہو گئے. فرشتے روکیں گے بھائی جنت کا ٹکٹ تمہارے پاس نہیں ہے. تو کیا کہیں گے؟ جنت تمہاری نہیں ہے, جنت ہمارے اللہ کی ہے. اللہ تک بات پہنچے گی تو اللہ کیا کہیں گے؟ میں جانتا ہوں یہ ہے جہنمی لیکن ان کے ساتھ جا رہا ہے, یہ ہے گڑبڑ لیکن جا رہا ہے ان کے ساتھ. دنیا میں نے ان کی ستاری کی ہے, یہاں پر بھی ستاری کروں گا. یہ کہ دنیا میں ستاری کی میں نے پردہ ڈالا, آج جانتے ہیں. تو کہیں گے اللہ پاک اقامہ کچھ بھی نہیں ہے, پاسپورٹ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی. تو بچوں کے ساتھ رہتا ہوں, وہاں رہتا ہوں, وہاں رہتا ہوں. اب ذرا جنت الاٹمنٹ ہو جاوے, گرین کارڈ پورا مل جاوے, پاسپورٹ مل جاوے جنت کا. اللہ اعلان کریں گے جاؤ. ابا کہتے تھے کہ اس سے بڑے لوگ وہ لوگ ہوں گے کہ جب پل صراط پار کر کے جنت میں جانے کا موقع آئے گا, فرشتے کہیں گے یہ آپ کی جنت ہے, جنت میں چلے جاؤ. وہ کہیں گے ہمیں جنت میں نہیں جانا. بھئی کیوں نہیں جانا؟ کہاں جانا ہے پھر؟ کہ جہنم میں جانا ہے. بھئی جہنم میں کیوں جانا ہے تمہیں؟ یہ فرمایا کہ ہم پل صراط کے اوپر سے آ رہے تھے تو نیچے جہنم تھی. کئی ہمارے دوستوں کو ہم نے دیکھا, وہ کہتے تھے کہ ارے مولوی صاحب کہاں جا رہے ہو, ہم تو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں آ گئے. اور ٹریفک جام ہو گئی تھی, وہاں ٹریفک بھی جام ہو جائے گی پل صراط کی. فوراً فرشتے کہیں گے, جہنم کہیں گی جز یا مومن, جز یا مومن, اے مسلمان جلدی گزر, تیرا ایمان کا نور مجھے ٹھنڈا کر رہا ہے, جلدی گزر. یہ لوگ وہاں کھڑے رہیں گے. کہاں جانا ہے؟ جہنم میں جانا ہے.
اللہ پاک یہ تو جہنم میں جانے کا کہہ رہے، بے جنتی ہے، ان کو جہاں جانا ہے جاوے۔ اب جہنم میں جا کر اپنے دوستوں کو نکالیں گے، تو نے مجھے پانی پلایا تھا، تو نے مجھے کپڑا پہنایا تھا، تو نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، تو بھی آ، تو بھی آ، تو بھی آ، تو بھی آ، اور پھر ان کو لے کر جنت میں جائیں گے۔ تو ابا لطیفہ کہتے تھے، مزے میں کہتے تھے، ارے دعوت کے کام کرنے والوں، ہمارا کام تو یہ ہے دنیا میں بازاروں میں گشت کر کے مسجدوں کا بھرنا، اور حشر کا میدان میں جہنم میں گشت کر کے جنت کا بھرنا۔ یہ ہے۔ اب ہو گئے یہ، اب جو ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ میں خوش ہوں۔ میں مختصر بیان کر رہا ہوں، تفصیل بیان نہیں کر رہا ہوں۔ میں خوش ہوں، تم جنت میں جاؤ، خوشی خوشی زندگی گزارو۔ صرف ایک مسئلہ جنت میں آئے گا، دنیا کی دیندار عورتیں اور جنت کی حوریں نوک جھوک، لٹھم لٹھانی، نوک جھوک، سمجھ گئے؟ نوک جھوک تو اتنا تو سمجھتے ہو۔ دنیا کی حوریں کہیں گے ہم، دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گے ہم افضل، اور جنت کی حوریں کہیں گے ہم افضل۔ یہ ایک ٹھن ٹھن ہوتا رہے گا جنت کے اندر۔ دنیا کی دیندار عورتیں، دنیا کی فرشی حوریں، یہ فرشی حوریں ہیں، اور وہ عرشی حوریں ہیں۔ تو فرشی حوریں کیا کہیں گی؟ ہم افضل۔ اور وہ عرشی حوریں کیا کہیں گی؟ ہم افضل۔ معاملہ پہنچے گا اللہ کے دربار میں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا بھائی دونوں جمع ہو جاؤ۔ داہنی طرف دنیا کی دیندار عورتیں، بائیں طرف یہ حوریں، اور سارا مجمع پیچھے، انبیاء ہو، صالحین ہو، متقین ہو، اور پورے جنت میں اعلان ہوگا کہ آج یہ ٹھن ٹھن نوک جھوک کا آج فیصلہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں کو پوچھیں گے ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ وہ کہیں گے ہمیں حیض نہیں، ہمیں نفاس نہیں، ہمارے منہ میں بدبو نہیں، زائد بال نہیں، ہم کسی کے پیٹ سے نکلی نہیں، ہمارے پیٹ سے کوئی نکلا نہیں، ہمارے سینے کے اندر عنبر پیوست ہے، ہماری ناک میں مشک پیوست ہے، گلاب ہے ہمارے بالوں میں۔ وہ اپنے تعریف کے پل باندھنے شروع کرے گی۔ تو میں عائشہ کہتی تھی جب وہ خوب تقریر کرے گی تو دنیا کی دیندار عورتیں، ان سلف صالحات، ان دیندار عورتوں میں جو یہ سمت کی ہیں وہ بھی ہوں گی، اور سلف صالحات بھی ہوں گی، جو پیچھے امتوں کے سلف صالحات تھی، وہ کہیں گے اللہ پاک ہماری سنو، اللہ پاک، اللہ پاک۔ اللہ کہیں گے مہلن مہلن مہلن، ٹھہرو ٹھہرو، نگلو، اگلو مت، ابھی نگلو نگلو، تم بولو 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 بولو۔ وہ حوریں کہیں گے جب کہہ چکی تو اللہ تعالیٰ ایک جملہ کہیں گے حل بقی عندکن شیئا، کیا کوئی چیز بچی تمہارے پاس؟ تو وہ حوریں کہیں گے نہیں بچی۔ اب اللہ تعالیٰ متوجہ ہوں گے دیندار عورتوں کی طرف، ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ تو دنیا کی دیندار عورتیں کیا کہیں گی؟ اللہ پاک ہم نے گرمی میں روزے رکھے ہیں، ان حوروں کو کیا پتا گرمی کیا ہوتی ہے، روزہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم نے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو اور غسل کیا، انہیں کیا پتا ٹھنڈا پانی کیا ہوتا ہے اور ٹھنڈی کیا ہوتی ہے۔ اور اللہ پاک ہم نے حج کیے ہیں، انہیں کیا پتا حج میں کتنا مشکل، کتنا آدمی تھکتا ہے۔ اللہ پاک ہم نے بچے جنے ہیں، ان کو کیا پتا بچے جننے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اللہ پاک ہم نے ہمارے شوہروں کے نخرے اور چوچلے برداشت کیے ہیں، ان حوروں کو کیا پتا شوہروں کے کتنے نخرے ہوتے ہیں۔ بھئی کیا پتا ہے ان کو، ہم نے بچے جنے، ہمارا شوہر اللہ کے راستے میں جاتا تھا، کبھی بکری بیمار ہو گئی، کبھی گائے بیمار ہو گئی، بچہ بیمار ہو گیا، کبھی یہ ہو گیا، تو کتنی تکلیف ہوتی تھی ہم کو، انہیں کیا پتا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر آخر میں کیا کہیں گے؟ اعلیٰ۔ اعلیٰ کا مطلب یہ ہے، کان کھول کے سنو، یہ مطلب ہے سارا جنت والوں کان کھول کے سنو۔ اعلیٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اللہ فیصلہ کر رہے ہیں، بات چیزوں کے فیصلے میں لوگ دھیان سے سنتے ہیں نا، کہ سو تھیو کن جیتو کن دھیان سے۔ تو اللہ تعالیٰ حشر کا میدان بات جنت میں کہیں گے اعلیٰ، کان کھول کے سنو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دنیا کی دیندار عورتیں افضل ہیں، اور حوروں کے مقابلے میں 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی دنیا کی دیندار عورتوں کو اللہ دے گا۔ تو پاگل ہوگا جو حوروں کے ساتھ بیٹھے گا، دنیا کی دیندار عورتوں کے ساتھ نہیں بیٹھے گا۔ یاد رکھنا 70-72 حوریں ملیں گی، یاد رکھنا۔
دنیا کی بیوی کی طرح نہیں. دنیا کی بیوی کو غصے میں آ کر تھپڑ مارا, لیا برقع, چلی میں کے, تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی. وہ جنت کی ہو رہی ہے, نہ اس کے کوئی ماں نہ اس کا کوئی باپ, میں کہ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مردوں کو ہی ملے گا. عورتیں کہتی تھی کہ ہم کو کیا ملے گا, تو میں کہتا ہوں تم کو تو وہی دنیا والا ہی آدمی ملے گا, خالی اللہ ریپیرنگ کر کے دے دے گا. ریپیرنگ کرے گا, وہ ذرا ٹھیک ٹھاک ہوگا, تھوڑا دانت بات ٹھیک ہو جائیں گے, ہڈی بڈیاں ٹھیک ہو جائیں گی. ارے بات سمجھ میں آتی نہیں آتی کہ وہی ہوگا آدمی, لیکن ریپیرنگ کرے گا, کلر ہو جائے گا, ہڈی بڈیاں ٹھیک ہو جائیں گی, دانت ٹھیک ہو جائیں گے, چشمے اچھے لگ جائیں گے, جو بھی ہوگا تو جوان بن جائے گا. ہر لائن کی خواہش اللہ جنت میں پوری کرے گا. جنت میں جانا ہی نہیں جانا, ارے بتاؤ تو صحیح. تو ماں عائشہ کیا کہتی تھی, ام سلمہ, حضرت عائشہ نہیں, یہ ام سلمہ کی بھی حدیث ہے, حضرت عائشہ کی بھی حدیث ہے, 5ویں جلد میں نے حدیثیں لکھی ہیں. تو اب حضرت عائشہ یا ام سلمہ کہتی تھی, جب بیان کرتی تھی اپنے آپس میں, کہتی تھی فَغَلَبْنَ نِسَاءَ أَهْلِ الدُّنْيَا عَلَى نِسَاءِ أَهْلِ الْآخِرَةِ, دنیا کی دیندار عورتیں ان حوروں پر غالب آ جائے گی. میں اس میں کہتا ہوں بڑے زوردار ہے دنیا کی دیندار عورتیں, دنیا میں اپنے شوہروں پر غالب, جنت میں حوروں پر غالب. کہ اللہ نے طاقت دی ہے, عورت کا اللہ نے مقام دیا ہے, اتنا مقام دیا جو سورۃ النساء نازل کر دی. عورتوں کی صورت, مردوں کی صورت قرآن میں نہیں ملے گی آپ کو. سورۃ الرجال ہے قرآن میں کہ نہ. اتنا پاورفل ہے عورتیں کہ اللہ نے ان کی سفارش کی, مردوں کی سفارش نہیں ملے گی. عاشروہن بالمعروف, ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو, اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ. یہ عورتوں کے فضائل ہیں. کئی کام ہماری شریعت میں ایسے ہیں جو عورتوں کی وجہ سے حل ہوئے, بڑے بڑے. ہمارے شریعت میں ممبر نہیں ہوتا تھا, ایک عورت ذریعہ بن گئی. تیمم نہیں ہوتا تھا, حضرت عائشہ کا ہار ذریعہ بن گیا. تیمم نہیں ہوتا تھا. ہمارے شریعت کے اندر عورتوں کو میراث نہیں ملتی تھی, آخر تک عورتوں کا میراث میں کوئی حق تھا ہی نہیں, آخر تک. بس جیسے پرانی شریعتوں میں تھا کہ بھی عورت کی میراث نہیں ملے گی, نہیں ملے گی, وہی چیز چلی آ رہی تھی. لیکن اوس جب شہید ہوئے, حضرت اوس, تو حضرت اوس کی جو اہلیہ تھی, اہلیہ 2 بیٹیاں 1 بیٹا, کتنے ہو گئے, 4 ہو گئے. حضرت اوس کی بیوہ اور 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا. تو یہ جب اوس شہید ہو گئے تو بھائی آئے بھابھی کے پاس, اور بھابھی کے پاس آ کر کہا کہ بھابھی اب تو عورت, آپ کو تو کچھ ملے گا نہیں, یہ 2 لڑکیاں ہیں, ان کو بھی کچھ نہیں ملے گا. یہ لڑکا ہے, اس کو ملے گا, لیکن کب ملے گا, جب یہ بڑا ہوگا. یہ کہہ کر گھر کا سارا سامان لے گئے, سارا سامان. اے بیچاری بیوی بیوہ اکیلی ہے, بچیاں اکیلی ہیں, خاموش, کس سے کہے. تو روایتوں میں یہ ہے کہ اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس گلی سے ہوا, اتفاق سے. اور یعنی حضور کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ہوا ہے, یہ قصہ ہوا ہے آپ کو پتہ نہیں تھا. اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا. تو جب کسی گلی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو پوری گلی میں ایک آواز لگتی تھی, جا رسول اللہ, جا رسول اللہ, جا رسول اللہ, جا رسول اللہ, اللہ کا رسول آئے. تو یہ اوس کی بیوہ نے بھی سنا, بچیوں نے بھی سنا. تو فوراً جلدی بچوں کو تیار کیا, اور بچوں کو تیار کر کے باہر بٹھا دیا. اور حضرت اوس کی بیوہ پیچھے رہی. حضور جب گزرنے لگے تو السلام علیکم یا رسول اللہ, حضور کھڑے رہے. کون ہے بھی, کس کا گھر ہے؟ غالباً حضرت عمر نے کہا یا سعد بن عبادہ نے کہا, کسی نے کہا کہ حضرت یہ اوس کا گھر ہے جو پرسوں شہید ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا اچھا. بچوں کو لیا, بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا, دعا کی, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو. تو حضرت اوس کی بیوہ نے کہا کہ حضرت میری ایک درخواست ہے. کہ بتاؤ کیا چاہتی ہو. یوں کہا کہ وہ اوس کے بھائی آئے تھے اور رات کو یہ کہہ گئے کہ بھی تم تو عورت ہو, تمہیں تو کچھ ملے گا نہیں, اور یہ بچیاں ہیں, بچیوں کو بھی کچھ ملے گا نہیں.
یہ بیٹا ہے اس کو ملے گا لیکن جب بڑا ہوگا، یہ کہہ کر گھر کا سارا سامان لے گئے ہیں۔ تو میری صرف ایک درخواست ہے کہ ان اوس کے بھائیوں کو بلاؤ اور بلا کر اتنا کہو کہ بھی جب تم سب لے گئے یہ 2 بچیاں بھی لے جاؤ۔ آپ اتنی سفارش کرو کہ یہ 2 بچیاں بھی لے جاؤ، تاکہ بچیوں کو پالو پوسو، پر رہوں گی میں رہوں گی، میرا بیٹا رہے گا، ہماری زندگی ہم گزار لیں گے۔ اس پر حضور ہچکیاں مار کے گئے کھڑے کھڑے، اور حضور نے کہا کہ بس بھی اب مجھے آگے نہیں جانا۔ کسی کام سے جا رہے تھے، بعد میں سناؤں گا کیا کام سے جا رہے تھے، کوئی بہت اہم مسئلے میں جا رہے تھے۔ حضور نے صحابہ سے کہا کہ واپس چلو۔ واپس ہوئے اور ابھی مسجد نبوی میں پہنچے بھی نہیں تھے کہ ورثے کی آیتیں نازل ہو گئی، حساب کر کے بھیج دیا اللہ نے۔ بلاؤ اس کی بیوہ کو، بلاؤ اسد کی بیوہ کو، کئی بیواؤں کے ساتھ قصہ ہوئے، اس طرح الگ الگ نام آتے ہیں روایتوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، بلا فلاں کو فلاں کو فلاں کو، اور پورا حساب کر کے بتایا۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں میراث دو۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے نماز پڑھو، یہ نہیں کہا ظہر کے 4 پڑھو، عصر کے 4 پڑھو، فجر کے 2 پڑھو، عشاء کی 4 پڑھو، مغرب کی 3 پڑھو، یہ قرآن میں نہیں ملے گا، یہ حدیث بتائے گی۔ لیکن میراث میں ایسا نہیں ہے، میراث میں تو اللہ نے حساب کر کے بھیجا۔ اللہ کو معلوم تھا کہ اس میں ڈنڈی ماریں گے یہ لوگ، حساب کر کے بھیجا۔ ابو بکر کا انتقال ہو رہا تھا، ابو بکر دنیا سے جا رہے تھے، حضرت عائشہ قریب میں بیٹھی بیٹھی اشعار پڑھ رہی تھی، تو ابو بکر نے آنکھ کھولی، بیٹا کیا پڑھ رہی ہو؟ ابا جان آپ کی جدائی پر غم کے اشعار پڑھ رہی ہوں، آپ دنیا سے جا۔ بیٹا میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے، لیکن میری بیوی حمل سے ہے۔ اپنے انتقال پر وصیت کی صدیق اکبر نے، میری بیوی حمل سے ہے، جب میرا انتقال ہو جائے تم ورثہ تقسیم کرو گی تو بیوی کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا بھی حصہ لگانا۔ تو پھر امی عائشہ نے پوچھا لڑکے کے اعتبار سے لگاؤں یا لڑکی کے اعتبار سے لگاؤں؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا آن اکاؤنٹ تمہیں جو لینا ہو لے لینا، جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو بھی حساب میں لے لینا، ورنہ حشر کا میدان میں تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ یہ اپنے انتقال پر صدیق اکبر نے یہ وصیت کی تھی۔ اب دیکھو تاریخ کی کتابوں میں ملے گا، اس لیے آپ یہ وعدہ کرو کہ میراث دو۔ میں مہندی والی مسجد میں بیٹھا ہوا اور ایک لڑکی آئی، کسی نے کہا کوئی لڑکی آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ بھئی میں تو کسی سے بات کرتا نہیں ہوں۔ یہ کہا نہیں آپ کی برادری کی ہے کہ مولانا کو ملنا ہے۔ باہر گیا، ہاں بیٹا کیا کام ہے؟ یہ کہ مولانا ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں کہ میرے بڑے تاجر ہیں ان کے بھائی، ان کے احمد آباد میں بھی تجارتیں ہیں ان کی یہاں، کہ میرے بھائی میرے پاس آئے اور میرے بھائیوں نے آ کر ایک پوٹلی دی اور پوٹلی دے کر یہ کہا کہ لو بھائی آ تمہارے ورثہ تھے جو آتے مالک بنی جو من پاسا لو پرا، آپ لو اور مجھے واپس دے دو۔ تو ایسی میراث ہوتی ہے؟ میں نے کہا نہیں ہوتی۔ تو بولے کہ یہ میرے بھائی سارے آپ کی مرید ہیں، ان سے کہو۔ تو میں نے ان کے بھائیوں کو بلایا اور بلا کر کہا اپنے پیٹوں میں تم جہنم کے انگارے بھر رہے ہو بھائی، اللہ نے اتنی ہوٹلیں دی ہیں، میرے انداز سے 10-15 ہوٹلیں ان کی ہوں گی پورے ہندوستان میں، یہاں بھی ہے، اندور میں بھی ہے، بمبئی میں 3-4 ہے، شاید دبئی میں بھی ایک ہے۔ میں نے کہا آٹلا بتا پیشہ بھیڑا کریں کرشو شو، آپ کے پاس اگر اللہ نے مال بہت دیا تو 50 گھڑیاں پہنتے ہو، 50 جوتے پہنتے ہو، ہے کہ 50 چشمے لگاتے ہو، اللہ سے ڈرو۔ میں نے کہا اب تمہارا وہ دعوت کرتے تھے ہماری، اب آپ سے میری کٹی، جب تک اس کا ورثہ پورا دیتے نہیں ہو، مول صاحب کروڑوں روپیہ بھلے اربوں روپیہ تھا ہی، اللہ نے جہاں راشو سے تمہیں تمہارے گھجم تو تھوڑی آلو سے تمہارے بھائی۔ تو انہوں نے اللہ ان کو جزائے خیر دے، میری بات انہیں رکھی مفتی صاحب، اور سارا حساب کتاب کیا، حساب کتاب کر کے 1-2 ہوٹلیں اس لڑکی کے نام پر آئی، اور اس نے جو ہے سارا کر کے بھائی آپ بے ہوٹلوں مول صاحب بہنی سے اب وہی ترتیب کرو، تمہیں چلاؤ، پیسہ لو، تمہیں آپ چلاؤ اس کو، بچی کہاں چلانے جائے گی وہاں، اس کا پیسہ لو، محنت نہ لو۔ اس لیے آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ میراث کا خیال رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا دول کا مجھے ڈر ہے، چھوٹے بچے یتیموں کا مجھے ڈر ہے، عورتوں کا مجھے ڈر ہے۔ اور آخر میں اتنی بات کہتا ہوں کہ کل قیامت کے میدان میں جمع ہونا ہے، یہ یقینی ہے۔
اللہ کو منہ دکھانا ہے وہ یقینی ہے. اس لیے دنیا کی زندگی کو ایسا سمجھو کچھ پتہ نہیں کون سی گلی میں انسان کی شام ہو جاتی ہے. اچھے چل دیتے ہیں تو دین پر چلو گے انشاءاللہ. 100 مرتبہ سورہ اخلاص پکا، وہ تو بات پکی ہو گئی اپنی. وہ تو 10 منگلے روزانہ بناتے رہنا اور دیکھنا اس کے بعد تم دعا مانگو کہ اللہ میری یہ حاجت پوری کر، اے اللہ میری یہ حاجت پوری کر. میں یہاں گیا تھا مانگرول 2 ہے، ایک تو صورت والا قریب میں کوئی مانگرول ہے اور ایک کاٹھیاواڑ مانگرول ہے. 25,000 عورتیں جمع ہوئی تھی. کتنی؟ 25,000 عورتیں مانگرول کے اندر. تب میں نے ان سے کہا تھا کہ 5 میں نے 5 لاکھ مرتبہ دیا تھا ان کو، انہوں نے پورا کیا الحمدللہ. اب پھر سے 5 لاکھ پڑ رہی ہے وہ. میں نے کہا 5 لاکھ پورا کرو پھر آؤں گا مانگرول انشاءاللہ. ہماری فیس دو، 5 لاکھ پورا کرو پھر مانگرول سفر کروں گا. کرتے ہیں کرنے والے، ایسا نہیں کہ نہیں کرتے. اور یاد رکھنا میں ایک دعا کرتا ہوں، جس کرم سے اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع کیا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ جنت الفردوس میں اللہ جمع کرے. اس سے بڑی دعا کوئی نہیں ہو سکتی. حضور نے فرمایا مانگو تو جنت الفردوس مانگو، لیکن ارادے کرو، ادھر ادھر کی بات نہ کر. اقبال کہتے تھے ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزن سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ بھی تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو. ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا. کرنے والے اللہ ہیں. ہر چیز ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے. اللہ کسی منزل میں کسی چیز کا محتاج اور پابند نہیں ہے. اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو، وہ ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا. لیکن شرط ہے اپنے آپ کو ایک کے حوالے کرو. سب نیتیں کرو، نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، قرآن شریف کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. اور ایک وظیفہ اور دیتا ہوں، پیسوں کے اعلان کے آج کل لوگ بہت پریشان ہیں. ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ لإلاف قریشین پڑھ لیا کرو اور 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیا کرو ہر فرض نماز کے بعد. دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا دیتا ہے انشاءاللہ. ایک بات یہ. دوسرا کہ جب پیسے آپ گنو نا، جو پوٹلی ہوتی ہے نا، جسے پیسہ رکھتے ہو 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ، یا تمہارا دجالی کارڈ ہوتا ہے نا، دجالی کارڈ سمجھ گئے، MTNL کہتے ہیں کہ ATM کہتے ہیں، پتہ نہیں. وہ بچوں کے پاس ہوتا ہے، وہ کہتے ابا آپ بھی رکھو. اور مجھے کیا ضرورت ہے بھائی، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ضرورت اللہ پوری کر لیتا ہے. اس پر بھی 1 مرتبہ آپ انا آتے نا کل کو صرف پڑھ کے دم کر دو گے انشاءاللہ، بینک میں سے پیسے ختم ہی نہیں ہوں گے انشاءاللہ. جب بھی پیسہ گنو نا، جیسے پیسہ گنتے اندر رکھتے ہیں، تو 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے دم کر دو. بہت مجرب ہے، بہت مجرب. سلف صالحین کا معمول تھا. اور 3 نصیحتیں بات ختم کرتا ہوں. یعلم سرکم، تمہارے باطن کو اللہ جانتا ہے. وجہرکم، تمہارے ظاہر کو جانتا ہے. ویعلم ما تکسبون، جو تم کرتے ہو وہی معلوم ہے. اور آخر میں کیا لکھتے تھے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں پر بھی تم ہو. یہ 4 چیزیں اپنے دل میں بٹھا لو. ہمارے باطن کو جانتا ہے، ہمارے ظاہر کو جانتا ہے، جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ بھی اس کو معلوم ہے. جہاں ہم ہیں وہ سب ہمارے ساتھ ہے. اس لیے اس یقین کے ساتھ زندگی گزارو. اس کے لیے ہم اللہ کے راستے کی بھی تشکیل کرتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرنے کی بھی تشکیل کرتے ہیں. اور کوئی نماز ہماری ضائع نہیں ہونی چاہیے. فجر کی نماز اگر کوئی نہیں پڑھے گا، شیطان کان میں آ کر پیشاب کر جائے گا. یہ صحیح حدیث ہے. فجر کی نمازوں کا اہتمام کرو. ایک ساتھی تھا، مجھے کہتا تھا کہ مولوی صاحب جو ہے میں جب بھی جو ہے نا فجر کی نماز کے لیے قضا ہوتی ہے، کوئی مجھے یاد آئے نہ آئے، آپ مجھے یاد آتی ہو. میں نے کہا کیوں؟ بولا کہ آپ سے یہ حدیث سنی ہے کہ فجر کی نماز جو نہیں پڑھتا، قضا کرتا ہے، شیطان کان میں آ کر پیشاب کر جاتا ہے. تو میں یوں کر کے صاف کرتا ہوں، یہ کر کے. میں نے کہا ایسے صاف نہیں ہوگا. وہ فضاؤں میں اگر اب دن والا مزاج. میں ساؤتھ افریقہ جاتا ہوں تو وہاں ایک شہر ہے، اس کا نام ہے روشنی. جب بھی ساؤتھ افریقہ کا سفر ہوتا ہے، جیسے احمد آباد یہاں مولانا حبیب صاحب نے بولا ہے،
یہاں آئے ہوئے مرکز والوں نے دعوت دے دی، فلاں نے دعوت دے دی. ساؤتھ افریقہ کا سفر جب طے ہوتا ہے تو سب سے پہلے روشنی کا پروگرام ہوتا ہے. وہ پہلے سے ہم کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہمارا روشنی کا دن پکا ہے، آپ روشنی کا دن طے رکھنا، ہمیں صرف تاریخ بتا دینا. میں نے کہا بھی اتوار نہیں ملے گا. انہوں نے کہا اتوار ہو نہ ہو، پیر ہو، منگل ہو، بدھ ہو، انشاءاللہ آپ جب آؤ گے تو اتوار سے بھی زیادہ مجمع اللہ جمع کر دے گا، لیکن ہمارا ایک دن ہونا چاہیے. ہم وعدہ کر لیتے ہیں، یہیں سے وعدہ کر لیتے ہیں. جب میں بیان کے لیے بیٹھتا ہوں روشنی میں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھو تمہارے یہاں ساؤتھ افریقہ میں روشنی ہے اور ہمارے یہاں بمبئی میں اندھیری ہے. بہت ہنستے وہ لوگ. وہاں ایک پائلٹ صاحب ملے، کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے پائلٹ صاحب سے کہا پائلٹ صاحب ہوائی جہاز لے کر کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا مولانا جرمن جاتا ہوں، کبھی جاپان جاتا ہوں، کبھی لاس اینجلس جاتا ہوں، جیسا رخ ملتا ہے سفر کرتا ہوں. میں نے کہا پائلٹ صاحب ہوائی جہاز میں کیا کرتے ہو؟ وہ پائلٹ صاحب رونے لگے. پائلٹ صاحب کیوں رو رہے؟ یہ کہ مولوی صاحب بے دین تھا، شرابی پیتا تھا، عیاشیاں کرتا تھا، منزل پر پہنچ جاتا تھا، لیکن دین میرے گھر میں آیا اور میرے گھر میں جو دین آیا میری بیوی کی برکت سے آیا. میری بیوی تعلیم میں جاتی تھی، وہاں جا کر جو ہے حدیثیں سنتی تھی. وہ میں ڈیوٹی سے آتا تھا تو مجھے حدیثیں سناتی تھی، اچھا کھانا بھی کھلاتی تھی، حدیثیں بھی سناتی تھی. مولوی صاحب ایک مرتبہ جو ہے میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ پائلٹ صاحب آپ اللہ کے راستے میں نکلو، 3 دن نکلو. تو میں میری بیوی پر خفا ہوا اور میں نے کہا تو ملانی بن گئی ہے اور میں تو مسٹر ہوں مسٹر، تو تیرا میرا جوڑ کیسے ہوگا؟ تو اس نے دھڑلے سے جواب دیا جس اللہ نے مجھے ملانی بنایا ہے وہی اللہ آپ کو ملا بنا دے گا. یہ بات میرے دل کو لگی. روشنی میں گیا، آپ کا بیان ہو رہا تھا، بیان سنا، تشکیل کیا آپ نے، تو میں نے سوچا کہ کم سے کم 3 دن تو نکل جاؤں. 3 دن آپ کے بیان سے نکلا. وہ جماعت والے بہت اچھے تھے، انہوں نے 3 دن سے ایک چلے کی تشکیل کر لی. وہ جماعت والے اور اچھے تھے، 3 چلے کی تشکیل کر دی. 3 چلے کے بعد آیا، گھر میں داخل ہوا، ایئرپورٹ سے فون آیا، ارے بھائی اتنے دنوں سے تم کہاں ہو؟ جلدی سے آؤ، ہوائی جہاز پائلٹ کم ہے، انتظار کر رہے. اللہ نے میری ڈیوٹی لگا دی. اب جو ہے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا میرے لیے کہ ٹیک آف کے بعد میری جیب میں چھوٹی سائز کا قرآن ہوتا ہے، قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں. جرمن پہنچتے پہنچتے میرے 15 پارے ہو جاتے ہیں. جاپان پہنچتے پہنچتے میرا پورا قرآن کا جو ختم ہو جاتا ہے. یہ انہوں نے کہا لمبی فلائٹیں ہوتی ہیں 18 گھنٹے کی، تو دو پائلٹ ہوتے ہیں، ایک شفٹ میں چلاتا ہوں، دوسری شفٹ میں دوسرا آتا ہے. تو جو میں اپنی شفٹ میں جو ہے قرآن پڑھتا رہتا ہوں، قرآن پڑھتا رہتا ہوں، قرآن پڑھتا رہتا ہوں. یہ فضاؤں کا دین. مولانا فرماتے تھے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ دینی مزاج بناؤ گے تو فضاؤں میں بھی اللہ دین قائم کرے گا، مولوں میں بھی اللہ دین قائم کرے گا. 2 ڈاکٹر ہیں، ایک ڈاکٹر آپریشن کرنے والا اور ایک ڈاکٹر ہے وہ بے ہوش کرنے والا. دونوں حافظ ہیں. رمضان کے مہینے میں دونوں ایک ساتھ ڈیوٹی کرتے ہیں اور دونوں ایک ساتھ مسجد میں قرآن سناتے ہیں اور وہاں کھڑے کھڑے ایک دوسرے کو پارا سنا دیتے ہیں. وہ آپریشن بھی کر رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، وہ جو بے ہوش بھی کر رہا ہے، قرآن سنا رہا ہے. دینی مزاج بناؤ گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی دیکھو خوشخبری دیتا ہوں آپ لوگوں کو. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب بہت بیمار ہوئے، بہت سخت، تو ہمارے یہاں مرکز مشورہ ہوا کہ بھی کوئی آدمی عیادت کے لیے جانا چاہیے وہاں. تو میں اور ایک دوسرے ساتھی ہم طے ہو گئے، تو وہاں گئے، مولانا کے پاس بیٹھے. مولانا مجھے پہچانتے نہیں تھے، مولانا علی میاں ندوی، لیکن میں خواب دیکھتا تھا. میں یہ میرے راز کی بات بتا رہا ہوں، لیکن اب راز کی بات بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ مولانا کا بھی انتقال ہو گیا، کافی سال ہو گئے. میں یہ خواب دیکھتا تھا کہ میں بیان کر رہا ہوں اور حضرت میرے سامنے بیٹھے ہیں. میں کسی کو یہ خواب سناتا نہیں تھا.
بھئی مولانا اتنے بڑے، ہم تو کچھ بھی نہیں، لیکن روزانہ ایک دن میں 2 دن میں اگر میں بیان کر رہا ہوں حضرت سامنے بیٹھے، میں بیان کر رہا ہوں حضرت سامنے بیٹھے، کسی کو سناتا نہیں تھا۔ خیر وہاں گئے تو مولانا نے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے میرے بارے میں، تو ساتھیوں نے کہا یہ مولانا عمر صاحب پالم پوری کے بیٹے ہیں، ہمارے ابا کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو مولانا نے کہا اوہو، مولانا عمر صاحب پالم پوری کے مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، بہت احسانات ہیں، یہ مولانا نے کہا مرض الموت میں، یعنی جب طبیعت ان کی بہت خراب تھی لیکن بولتے تھے، ذہن جو ہے وہ یعنی حاضر تھا۔ اور جو اپنا قصہ سنا ہے، میری آنکھیں بنانی تھی، مجھے تکلیف تھی، تو امریکہ کا سفر طے ہوا، کوئی گورا ڈاکٹر طے ہوا، ہسپتال طے ہوا، سفر کے ساری ٹکٹیں طے ہو گئیں، مولانا ملنے کے لیے آئے مجھے، تو مولانا نے کہا کہ حضرت میری رائے یہ ہے کہ وہ امریکہ جا کر علاج نہ کرائیں، آپ یہاں علی گڑھ یونیورسٹی میں علاج کرائیں، ہمارے ڈاکٹر ہیں اور میں خود انتظام کروں گا سارا، اس لیے کہ آپ عالمی شخصیت ہیں، اور خدا نہ خواستہ کبھی وہ آپ کے ساتھ یہ حرکت کرے کہ آپ کی آنکھیں خراب کر دیں، اس لیے میں نے سارا پروگرام کینسل کیا، یہ مولانا علی ندوی نے کہا، سارا ٹکٹیں کینسل کی، ہوٹل کینسل کی، سب کینسل، اور میں نے یہاں علی گڑھ میں مولانا کے کہنے کی وجہ سے میرا آپریشن کرایا، الحمدللہ کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ بہت احسانات ہیں۔ بیٹا 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 آپ کا اصلاحی تعلق کس سے ہے، مجھے پوچھا، میں نے کہا بھی مولانا انعام الحسن صاحب سے تھا، دعوت کے کام میں لگا، پھر مولانا انعام الحسن صاحب کے بعد میرے والد صاحب سے ہوا، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اب جو ابا نے مجھے اجازت دے دی تھی کہ بھی کسی کو بھی اللہ کا نام سکھانا ہو تو اللہ کا نام سکھاؤ، تو میں چلتا رہا۔ تو مولانا نے کہا نہیں، آج جمعہ کا دن ہے، میں آپ کو خلافت دیتا ہوں، یہ مولانا علی ندوی نے کہا۔ تو میں نے کہا کہ حضرت میں تو ایک دعوت کے کام سے منسلک ہوں، چلہ تین چلہ جو بھی ہے۔ تو مولانا نے جواب دیا کہ جتنے بھی طریقے ہیں، چاہے نقشبندیہ ہو، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ اور جو ہے میرا کرتا تھا، ان کو جمعہ کا دن تھا نا اور گرمی کے دن تھے، تو جمعہ کا جو پرانا کرتا وہی بدبو والا جو ہے وہ سارا کرتا بھی دے دیا، 500 روپے بھی دے دیے، اور کہا بھی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برکت کا معاملہ فرمائے، اور میں نے آپ کو اجازت دی ہے، یہ کہہ کر حضرت نے مجھے اجازت دی۔ چلو یہ ہو گیا۔ ندوہ میں جو ہے ہلچل مچ گئی، بھی مولوی یونس کو اجازت دی، مولوی یونس کو اجازت دی، مولوی یونس کو اجازت دی۔ ہمارے گھر میں خاتون آئی ہوئی تھی، ہمیں بھی ندوہ پہنچے نہیں تھے، وہ خاتون مہمان تھی ہمارے یہاں، تو اس نے خواب میں دیکھا کہ مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب، مولانا عمر صاحب، یہ سب گھر میں آئے اور کہا بھی یونس وہاں لکھنؤ گیا ہے، اور علی میاں نے اجازت دی ہے اس کو۔ ابھی ہم وہاں ندوہ پہنچے بھی نہیں ہیں، یہ بھی ٹرین میں ہے، یہ اسٹیشن پہنچ کر میری بیوی نے مجھے بتایا، یہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مولانا علی ندوی نے کہا کہ بھی 2 بزرگ آئے ہیں نظام الدین سے، تبھی مولوی یونس کا بیان تو ہوگا جمعہ سے پہلے ندوہ میں، اور جو دوسرے بزرگ ہیں ان کا بیان ہوگا لکھنؤ کے مرکز میں۔ جب مجھے خبر پہنچی میرا بیان ندوہ میں رکھا ہے، تو مجھے ویسے کبھی چھوٹی علی حضرت علی میاں اور بڑے بڑے ندوہ کے علماء تو بڑے اونچے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ میں کیا بیان کروں گا؟ تو پھر مولانا نے فیصلہ کیا ہے۔ تو خیر بہت دعائیں مانگتا رہا، بہت دعائیں، تمہارے احمد آباد کے لیے بہت دعائیں مانگتا رہا، اللہ پاک 2 بیان کیسے کروں گا، بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کروا دیا الحمدللہ، لیکن بیان پورا نہیں ہوا ہے، مضمون جنت کا باقی ہے، 4 گھنٹے کا بیان ہے مضمون کا، یہ جنت کا جو بیان ہے 4 گھنٹے کا ہے، ابھی تو جنت کی لڑکیوں کے میں نے گانے نہیں سنائے آپ کو، جنت کی حوروں کے گانے نہیں سنائے، بعد میں میاں بیوی بستر پر بیٹھ کر کیا گپ شپ کریں گے وہ بھی آتا ہے کتابوں میں۔ ارے میاں بیوی گپ شپ کرتے نہیں کرتے، محبت کی باتیں وہاں کیا کریں گے دوسرے سفر میں سناؤں گا انشاءاللہ۔ مجھے تو مائیکل جیکسن کا قصہ سنانا تھا کہ ہم کیسے پہنچے اور کیسے اسلام کی دعوت دی ہم نے اس کو، کس اور وقت میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، تو مولانا علی میاں ندوی نے اجازت دی، یہ ہو گیا۔ پھر میں بمبئی بیٹھا ہوا اور کسی نے جو ہے مولانا کی طرف سے لکھا ہوا دستخط کے ساتھ فلاں تاریخ کو اجازت دی ہے، یہ ہے، وہ آ گیا۔ یہ تو ہو گیا مولانا کا۔ اب حرم شریف میں بیٹھا ہوا، اچھا مولانا علی ندوی نے جب اجازت دی اس کے بعد سے میری کتابیں شروع ہوئی،
تصنیفات، بکھرے موتی آئی، مومن کا ہتھیار آئی، قرآن کے ترجمے آئے، منتخب ابواب آئی، یہ ساری چیزیں ان کی لائن تصنیف کی تھی، تو اللہ نے وہ نسبت میرے اندر منتقل کی۔ مومن کا ہتھیار آپ کے احمد آباد میں ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ پڑھتے ہو نا صبح شام انشاءاللہ؟ اب 2021 ماڈل بھی آ گیا ہے، آپ لوگ کاریں خریدتے ہو 2019 ماڈل، 2020 ماڈل، تو ابھی ہماری مومن کا ہتھیار اور 26 صورتیں یہ 2021 ماڈل کی بھی آ گئی ہے۔ مارکیٹ میں دیکھنا بھی 2021 ماڈل کے دو، پرانی نہیں، 2021 ماڈل کے دو، وہ دیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ حرم میں بیٹھا ہوا اور میرے بیٹے نے کہا کہ ابا بہت بھیڑ ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ یہ کہا پیر صاحب آئے ہیں، پیر ذوالفقار۔ اچھا، ان کے ساتھ مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، وہ احرام کی حالت میں تھے، پہلا رمضان تھا، اور ہمیں عمرہ کرنا تھا دوسرے روزے پر اور ان کو کرنا تھا پہلے روزے پر۔ میں نے کہا بھی بڑے آدمی ہیں، ہم جا کے بیٹھ جائیں ان کے دعا میں۔ خیر عورتوں کے ساتھ بیٹھ گئی، میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ لوگوں نے مسافے شروع کیے، میں بھی کھڑا ہو گیا۔ میں نے مسافہ کیا تو پیر صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا میں 1 سال سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، 1 سال سے۔ میں کئی لوگوں کو پوچھا بھی اس آدمی کا موبائل نمبر ہو، یہ ہو، آج اللہ نے یہاں ملا دیا۔ مجھے آپ سے ارجنٹ کام ہے، یہ احرام کی حالت میں کہا مجھے، لیکن اب یہ ہے کہ میرے ساتھ قافلہ ہے، ہم عمرے کی تیاری میں ہیں، ابھی تو بات نہیں کر سکتا۔ کل جو ہے آپ اسی وقت یہاں آ جائیں، میں خود آپ کو ملنے آؤں گا، یہ پیر ذوالفقار نے کہا۔ اور ان کا خاص آدمی تھا مصطفیٰ کمال، وہ کہا کہ بھی مصطفیٰ کمال کا نمبر لے لو، نمبر دلوا دیا، فون سے بات کرو، لیکن کل اسی وقت میں آپ سے ملنے یہیں آؤں گا، آپ یہاں آ جانا۔ ٹھیک ہے، ہم جو ہے چلے گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی، میں نے کہا بھی پتہ نہیں بڑے لوگ بھول گئے ہو، تو گھر والوں نے کہا کہ نہیں، وعدہ کیا وہ ضرور آئیں گے۔ بیان میں کسی جگہ دیر ہو گئی، ان کو بھی دیر ہو گئی، ہمیں بھی دیر ہو گئی۔ خیر پہنچ گئے، وہ بھی آ گئے، بیٹھے۔ بیٹھنے کے بعد کہا کہ میں نے کبھی بھی کسی کو حرم شریف میں اجازت نہیں دی ہے خلافت کی، اور میں نے کسی کو بھی لکھ کر نہیں دیا ہے۔ کسی کو بھی میں اجازت دیتا ہوں تو زامبیا بلاتا ہوں، اور زامبیا بلا کر استخارہ کرتا ہوں، اس کو دینا ہے، اس کو دینا ہے، اس کو دینا ہے، پھر ہم کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے کچھ میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ کو میں یہی اجازت دے دوں اور یہی لکھ کر دے دوں، اور آپ کو میں جو ہے اپنا خلیفہ بنا لوں۔ میں نے کہا بھی میں تو ایک عام آدمی ہوں، میرے اندر اتنی صلاحیت بھی نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ مبشرات دیے ہیں، کچھ یہ کام اللہ لیتا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے وہاں خلافت دی، مجھے لکھ کر بھی دے دیا، یہ ہو گیا الحمدللہ۔ اس کے بعد سے میرے واٹس ایپ پہ سبق شروع ہو گئے۔ ابھی 18 کروڑ ہے میرے فالوور، ساری دنیا میں سبق سنتے ہیں، امریکہ، افریقہ، سب جگہ تقریباً 18 کروڑ سے بھی اوپر ہوں گے روزانہ۔ اگر آپ کے احمد آباد بھی پہنچ جاتا ہوگا دائیں بائیں سے۔ یہ بزرگوں کی نسبتیں چلتی ہیں۔ تو اب اسی نسبت کی وجہ سے میں یہاں آیا، میں پہلی مرتبہ یہاں آیا، پہلی مرتبہ ان کا نام سنا، مولانا حبیب صاحب کا۔ پہلے نام سنا تھا مولانا فضل صاحب کوئی ہیں، لیکن بھئی یہ مدرسہ کہاں ہے؟ میں ہمیشہ میرے ذہن میں جوا پورہ کا جہاں حافظ ادریس مفتی آیا ہوتے ہیں وہیں جاتا ہوں، وہیں بیان کر کے نکل جاتا تھا، یا کہیں شاہ پور میں، کالو پور میں بیان کیا، نکل گیا۔ انہوں نے دعوت دی، یہاں آیا تو مجھے کچھ عجیب لگا کہ یہ تو ماشاءاللہ ایک دینی ماحول ہے، دینی چیز ہے۔ تو اللہ نے میرے بھی دل میں الہام کیا، تو میں مولانا حبیب صاحب کو جو ہے پیر ذوالفقار والی نسبت اس کی بھی خلافت دے رہا ہوں، حضرت پیر مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ والی خلافت وہ بھی دے رہا ہوں۔ اور تیسرا میرے پاس جو سند ہے وہ ٹاپ 1 ہے حدیث کی، ٹاپ 1، جس میں تقی صاحب بھی ہیں۔ ایک تو ہماری سہارنپور کی ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن تقی صاحب اور سارے جتنے ہمارے بڑے بڑے ہیں ان سب کی سند بھی میرے پاس ہے، جو انہوں نے مجھے اجازت دی ہے۔ تو میں بھی اس کو اپنے جو معتمد علماء ہوتے ہیں، جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، میں ان کو لکھ کے دے دیتا ہوں۔ تو یہ چیزیں جو ہے میں ہمارے مولانا حبیب صاحب کو دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے خوب دین کا کام لے، اور خوب دین کا کام اللہ تعالیٰ لے، خوب دین لوگوں میں پھیلائیے آپ انشاءاللہ۔ بس آپ لوگوں کو اللہ کا نام بتائیے۔ آپ کہو گے کہ 3 مرتبہ یا وہاب پڑھو تو بھی اللہ اس میں کرنٹ ڈال دے گا، آپ کہو 3 مرتبہ یا غنی پڑھو تو بھی اللہ اس میں کرنٹ ڈال دے گا۔ اس لیے کہ بزرگوں کی نسبت ہے، جو کچھ
بس اللہ نے میرے دل میں الہام کیا اور یہ چیزیں میں نے مولانا کو دی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب دعا کر لو. نکاح ہے, لاؤ تھوڑا پانی پلاؤ اسماعیل بھائی. دلہا اور وکیل اور گواہ آ جائیں. آئندہ کل جمعہ کی نماز میں کاتب صلاح الدین صاحب کا بیان ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جمعہ کی نماز اذان 12:55 پر ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ بیان شروع ہوگا. اور 24 تاریخ کو بدھ کے دن حضرت مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا محمود الحسن صاحب قاسمی دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں. بدھ کے دن 24 تاریخ کو عشاء کی نماز کے بعد اسی مسجد میں بیان ہوگا اور مستورات کا بھی پروگرام فیضان انگلش اسکول پر رکھا جائے گا انشاءاللہ. آپ حضرات سے گزارش ہے اپنے دوست احباب کے ساتھ واٹس ایپ کے ذریعے اس کی اطلاع کریں اور بڑی تعداد میں لوگوں کو لے کر پہنچیں. مجھے سب سے بڑی خوشی یہاں یہ ہوئی مفتی صاحب, میرے دل کی بات بتا رہا ہوں, میں میرے دل کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے سب لوگوں کو علماء کو بلاتے ہیں. علماء حقہ, قادیانی علماء کو کوئی نہیں بلاتا, کوئی بریلوی علماء کو نہیں بلاتا, لیکن علماء حقہ میں ہر وقت ہمارے ساتھیوں کو سب جگہ کہتا ہوں کہ علماء حقہ کو اپنی مجلس میں بلاؤ اور ان سے باتیں کرواؤ, ان کے بیانات سنو. کچھ پتہ نہیں کس اللہ والے کی بات کس کے دل میں اتر جائے, کچھ پتہ. ایک ڈاکٹر سے فائدہ نہیں ہوتا, دوسرے ڈاکٹر سے فائدہ ہو جاتا ہے. یہ جو بلاتے ہیں اس سے مجھے بہت اطمینان ہوا کہ صاحب کچھ علماء حقہ کو بلاتے ہیں ہم سے جو منسلک ہیں, بھائی ہمارے دیوبندی مسلک کے جو علماء ہیں ان کو بلا کر باتیں کرواتے ہیں. زیادہ کیا کرتے ہیں بھائی, ان کو کھانا کھلاتے ہیں, اسٹیشن تک لے جاتے ہیں, اسٹیشن سے لے آتے ہیں, اکرام کرتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں. کوئی ہاتھی گھوڑا تو ہے نہیں, لیکن یہ آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں سب علماء کی باتیں سنو. یہ نہیں کہ خالی پالم پوری آ گیا بات سن لی, نہیں. کسی ہر عالم کی بات کا ٹائم ہے آپ کے پاس, آپ جا کے بیٹھو ان کی بات سنو. ایک مرتبہ وہ نظر ڈالیں گے تو اس نظر پر بھی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے گا. کیا 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 یاد دیکھو, میں آیا, میں کبھی دیکھا بھی نہیں, پہلی مرتبہ دیکھا ان کو, پہلی مرتبہ. لیکن دیکھتی میں نے کہا میں لفافہ دیکھ کر مضمون بھاپ لیتا ہوں, پیشانی دیکھ کے سمجھ جاتا ہوں الحمدللہ. اسی لیے میں نے فیصلہ کیا, ورنہ فیصلہ اتنا جلدی نہیں ہوتا. خلافت دینا بہت بڑی ذمہ داری ہے. ذمہ داری کبھی وہ چیز صحیح چیز کو لے کر چلے, وہ شرک کو لے کر نہ چلے, بدعت کو لے کے نہ چلے, وہ جو ہے قرآن کی مخالفت کو لے کے نہ چلے, قرآن کو لے کے چلے, سنت کو لے کے چلے. اس لیے علماء کی باتیں سنو گے انشاءاللہ. اور دعوت کا کام تو سدا بہار ہے, وہ تو ہے ہی, اس کا تو انکار نہیں ہے. کون ہے دلہنیا؟ آپ ہیں. اور آپ کی ہونے والی دلہن کا کیا نام ہے؟ ماریا بانو. نام یاد ہو گیا آپ کو؟ اچھا ٹھیک ہے, چلو ماشاء اللہ. 11,000 روپیہ نقد ہے مہر. اور یہ وکیل کون ہے؟ آپ کی صاحبزادی ہے. اجازت لے لی آپ نے؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بھائی شیخ محمد عزت صاحب شیخ ماریہ بانو فضل کریم کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں وکیل کی وکالت اور مجمع کے سامنے. مہر نقد 11,000 روپیہ نقد مہر کے عوض میں آپ نے شیخ ماریہ بانو فضل کریم کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی ہاں، میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا. تو میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. جب تک 3 بچے ہو جاویں تب تک اس کو، جب 6 بچے ہو جاویں تو ان کو، اور جب 7 بچے ہو جاویں تو آپ کو، اور 8 بچے ہو جاویں تو آپ بیوی بن جانا، اس کو شوہر بنا دیں. اچھا یہ لو. اچھا میں دلہا دلہن کو تسبیح دے رہا ہوں. جاندار، شاندار، مالدار، دیندار جو میری تسبیح ہے، ایک آپ کی ہے، ایک آپ کی ہونے والی بیگم کی. اب تو ہونے والی کیا ہوئی گئی بیگم، تو یا وہ قبول کرتے بیوی بن جاتی ہے، وہ اس کو دینا. دونوں الگ الگ کلر کے دے رہا ہوں. کیوں الگ الگ کلر کے دے رہا ہوں سمجھ گئے؟ تاکہ نوک جھوک نہ ہو. آ تو ماری سے، آ تو تاری سے، آ تو باپو نے آپ ہی سے، آ تو تمہاری سے، آ تو ماری سے، یہ نہیں تھا. اس لیے الگ الگ کے یہ کلر کی آپ کی بیوی کو دے دینا. یہ زنانہ کلر ہے، یہ لو، اور یہ سفید کلر آپ کا ہے. ٹھیک ہے؟ اور پڑھتے رہنا، چلتے رہنا. ٹھیک ہے؟ اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص تو پکا. سمجھ گئے؟ یہ تو یہی تو ہمارا ہدیہ ہے یار، کہ تم 100 مرتبہ بیوی سے بھی کہہ دینا سورہ اخلاص پڑھے. ٹھیک ہے؟ بیٹھ جاؤ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ. اللہم لک الحمد بالاسلام لک الحمد بالایمان لک الحمد بالقرآن لک الحمد حتی ترضى لک الحمد اذا رضیت لک الحمد بعد الرضا. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہم لا تردنا خائبین بل ردنا الى دیننا ردا جمیلا بل ردنا الى دیننا ردا جمیلا. اللہم لو ان كنت كتبتنا في السعداء فاثبتنا فيها وإن كنت كتبتنا في الأشقياء فامحنا عنه واكتبنا في السعداء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك الكتاب یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے. ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا، نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا، نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا، نہ حل اور حرم نے دیکھا، اور ہم نے تجھ جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہے. ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزی دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو مسجد میں آنے کی توفیق دیتا رہا. جہاں اتنا کرم فرمایا ہے ایک کرم اور فرما دیجئے. جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما دے. ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے. اے اللہ اس نکاح کو قبول فرما، ان میں نیک سچے خادموں کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بنا، دین کے سچے خادموں کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بنا.
اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ کم سے کم سورہ اخلاص پڑھ لیا کرے اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری حاجتوں کا تو غیب سے تکفل فرما۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختی میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ موت کا آنا یقینی ہے، تجھے منہ دکھانا یقینی ہے۔ آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا۔ یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا، ریل کا نہیں ہوگا، کار کا نہیں ہوگا۔ محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹیاں ہدیے میں پیش کریں گے، ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کا اعمال جانے۔ اس وقت میں تو ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ اے اللہ پورے احمد آباد والوں کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما، ان کی بچیوں کو قبول فرما۔ احمد آباد کے ایک ایک اینٹ کو قبول فرما، احمد آباد کے ایک ایک اینٹ کو قبول فرما، ایک ایک ذرے کو تو قبول فرما لے۔ خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے، یہ تیرے شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علو مرتبے کے خلاف ہے۔ بدکار عورت آئی تھی تو نے اسے معاف کر دیا، 100 کا قاتل آیا تھا تو نے اسے معاف کر دیا۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال لے، مستفید الاخیار میں شامل فرما دے۔ اے اللہ شب جمعہ ہے، تیرے نبی پر بہترین رحمت نازل فرما، جب تک ہوائیں چلتی رہیں تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک چاند اور سورج باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ جب تک جنت اور جہنم باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ جب تک کعبہ باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ سمندروں کے وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ 7ویں آسمان کے اوپر تو نے ایک بہت بڑا سمندر بنایا ہے، اس سے بڑا سمندر کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا سمندر کوئی نہیں ہے، اس سمندر کے وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، تیری شاعر شان رحمت نازل فرما۔ جب تک ہوائیں چلتی رہیں تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک بلبلیں چہچہاتی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک زمین دانہ اگاتی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، اور جب تک بلبلیں چہچہاتی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما، جو بے اولاد ہے نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اس مدرسے کو قبول فرما، پڑھنے والوں کو قبول فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما۔ یہاں سے اٹھ کر جب ہمارے گھروں کی طرف جا رہے ہو تیرے آسمانوں پر اعلان ہو رہا ہو قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، کھڑے ہو جاؤ تمہیں معاف کر دیا گیا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ اے اللہ ہم جیسا گنہگار مجمع نہ کسی نے دیکھا ہے نہ کسی نے دیکھا ہوگا،
لیکن تو تو کریموں کا کریم ہے۔ اے اللہ، لوگ اللہ والوں کو ڈھونڈتے ہیں اور تیرے رحمت گنہگاروں کو ڈھونڈتی ہے۔ لوگ اللہ والوں کو ڈھونڈتے ہیں اور تیری رحمت گنہگاروں کو ڈھونڈتی ہے۔ یہ گنہگار یہاں جمع ہے، معافی کا قلم پھیر دے۔ اے اللہ، ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے، ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے، ہمیں زہد کا لباس پہنا دے، ہمیں تیرے توکل کا لباس پہنا دے، قناعت کا لباس پہنا دے۔ اس امت کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما، حرام بستروں سے اس امت کو نجات دے دے۔ جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے، اور تیری نبی کی محبت ان کے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ، ہماری اس دعا پر دنیا میں جہاں کہیں آمین کہی جائے، اے اللہ ان سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ، یہ تیرے نبی کے بھائی بہن جمع ہوئے ہیں، اس وقت میں جتنے مسلمان مرد و عورتیں ہیں یہ تیرے نبی کے بھائی بہن ہیں۔ اے اللہ، انتقال سے پہلے احد تشریف لے گئے تھے، واپسی میں کہا میرے بھائیوں کو سلام کہنا۔ ابو بکر نے کہا السنا اخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا لا بل انتم اصحابی، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم تو میرے ساتھی ہو۔ میرے بھائی بہنیں تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور مجھ پر ایمان لائے ہیں۔ ہم لوگ ہیں، ہم نے اللہ تجھے بھی نہیں دیکھا، تیرے نبی کو بھی نہیں دیکھا، لیکن اللہ ہمیں یقین ہے کہ تو حق ہے، تیرا نبی حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، فرشتے حق ہے، قیامت کا دن حق ہے، تیرے سامنے کھڑا ہونا حق ہے۔ ہمارے اس اقرار کرنے کو تو قبول فرما۔ اے اللہ، یہ اللہ والوں کی بستی ہے، یہاں پر کتنے اللہ والے مدفون ہیں، ان سب کی قبروں کو تو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ، یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت میں جو زندہ ہوں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اگر فضل کرے تو چھٹیاں اور اگر عدل کرے تو لٹیاں، ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما دے، ہمارے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ نہ فرما دے۔ اے اللہ، یہ مجمع جس میں سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں، نوجوان عبادت گزار بھی ہیں، حاملین قرآن بھی ہیں، اگر یہ مجمع احمد آباد کے کسی کریم کے دروازے پر چلا جائے، صرف 1 روپے کی بھیک مانگے، اس کریم کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ تیرے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے۔ اے اللہ، ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے۔ اے وہ پاک ذات، ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی، تیری آنکھ ہر وقت ہمیں دیکھتی ہے۔ اے اللہ، اگر یہ مجمع تجھے دیکھ لیتا، جب تک تو ہم سے خوش نہ ہوتا ہم تجھے نہ چھوڑتے، کوئی تیرا ہاتھ پکڑ لیتا، کوئی تیرا پاؤں پکڑ لیتا، لیکن اے اللہ، ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی ہے۔ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، امن و امان سے بھر دے، جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ اس سفر کو تو بے انتہا قبول فرما، اور قیامت تک کی ہماری آنے والی نسلوں کے لیے خوشحالی کے فیصلے فرما۔ جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں، اے اللہ عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس کے غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما، اور اپنے فضل و کرم سے اس دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ آگے آگے حضرت کے آپ تک بیعت کرنے، جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ اور آئندہ کل جمعہ کی نماز میں عاطف صلاح الدین صاحب کا بیان ہے، اور
اور جمعہ کی اذان پہلی اذان 12:55 پر اور 24 تاریخ کو مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا محمود الحسن صاحب آسفی کا بیان ہے. 24 تاریخ کو خطبہ دن عشاء کی نماز کے بعد مسجد اقبال کا امام رکھا جائے گا. جو حضرات بیت ہونا چاہتے ہیں وہ قریب آ جائیں اور مسافر کا معاملہ سلام کیا دوست ممبئی والے نے فون کیا مولانا کو سلام کیا بیٹھ جاؤ.